تصوف میں سلوک اللہ صرف دو قدم ہیں، دو انتہائیں ہیں، ایک انکار کرنے والوں کی انتہا ہے اور ایک ماننے والوں کی انتہا ہے۔ نوجوان نسلوں اور لوگوں کا نقلی چیز پر تنقید اور اعتراض سن سن کر اصل سے بھی اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ بچوں پر ظلم، یہ باہر سے ہو کے آتے ہیں تو ان کا دین خراب ہوتا ہے، گھر آ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو ان کا اخلاق خراب ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی غیر سنجیدہ کہی جائے، جتنی بےہودہ بات کر دی جائے، اتنی وائرل زیادہ ہوتی ہے۔ جس علم میں حیا نہ رہے، جس علم میں وفا نہ رہے، جس علم میں ادب نہ رہے، وہ علم زہریلے سانپ کی طرح ہے۔ اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اولیاء کی کرامات کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی کرامت حق ہے۔ دنیا میں کسی ولی اللہ کی کرامات اتنے تواتر کے ساتھ بیان نہیں ہوئی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی گفتگو ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس اور ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت ولایت سے متعلق۔ اس میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، جن میں ان کی تعلیمات بھی آئیں گی، ان کے احوال و مقامات بھی آئیں گے اور ان کی کرامات بھی آئیں گی۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں ان جملوں سے کرتا ہوں جو بڑے مختصر ہیں اور جن کے معانی بڑے عظیم ہیں۔ وہ یہ کہ تصوف کیا ہے اور تصوف میں سلوک کیا ہے، سلوک و طریقت کیا ہے۔ تصوف میں سلوک اللہ صرف دو قدم ہے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تصوف میں اللہ کی بارگاہ کا سلوک، جب بندہ سالک بنتا ہے اور اللہ کی راہ کا مسافر بنتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا سفر صرف دو قدم۔ پہلا قدم ہے مخلوق سے تعلق میں نفس کو نکال دینا، یہ تصوف کی روح سمجھا رہا ہوں۔ اصل تصوف ہے کیا، صوفیاء کی تعلیمات کیا ہے، صوفیاء کا پیغام کیا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ جب آپ مخلوق سے تعلق رکھیں، لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے، جب مخلوق سے تعلق رکھیں تو اس تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیں، یہ پہلا قدم۔ اور جب خالق سے تعلق رکھیں، یعنی اللہ سے تعلق رکھیں تو اس تعلق میں خالق کو نکال دیں، مخلوق کو نکال دیں۔ یہ دو قدم اٹھ جائیں تو آپ اللہ تک پہنچ گئے۔ یہ خلاصہ ہے تصوف کا یا صوفیاء عرفاء اور اولیاء کی تعلیمات کا۔ ہر انسان دو طرح کا تعلق رکھتا ہے، ایک تعلق اپنے خالق و مالک سے رکھتا ہے، اللہ سے، اور اس تعلق میں کچھ اعمال انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، عبادات کہا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق وہ رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ہاں ماں باپ سے رکھیں تعلق، اعزاء اقارب سے رکھیں، بہن بھائیوں سے رکھیں، دوستوں سے رکھیں، اپنوں سے رکھیں، پرایوں سے رکھیں، مگر کولیگس کے ساتھ رکھیں تو دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے
کہ تعلق اللہ سے ہو اس کو بھی صاف کرنا میل کچیل سے، اور تعلق مخلوق سے ہو تو اسے بھی میل کچیل سے صاف کرنا۔ اور اس کا طریقہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ جو دو جملے میں نے بتائے یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں ارشاد فرمایا، یہ ان کا پیغام ہے۔ اور ہر صوفی، ہر ولی اور ہر عارف کی تعلیمات اسی اصول پر قائم ہے کہ جب مخلوق سے تعلق رکھیں لوگوں سے تو وہ بلا نفس رکھیں، اپنے نفس کو نکال دیں، اور جب خالق سے تعلق رکھیں تو مخلوق کو نکال دیں۔ یعنی جب اللہ کے تعلق میں کوئی کام کریں، اور اس کام کو عبادت کہتے ہیں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جاتا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کی اطاعت میں کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے، اگر وہ شرعی طریق کے مطابق تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو آپ کو دور دور تک مخلوق نظر نہ آئے۔ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں میرے بارے میں کیا خیال کرے گا، مخلوق دور تک آپ کی نگاہ میں نہ ہو، تو مخلوق کو درمیان سے نکال دیں تاکہ آپ جب اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات، اور اس کے درمیان کوئی غیر آپ کو دکھائی نہ دے، وہ حائل نہ ہو۔ اور جب مخلوق سے کوئی معاملہ ہو تو اسی طرح اپنے نفس کو درمیان سے نکال دیں۔ اگر اللہ کے تعلق میں مخلوق آپ کو نظر آئے گی تو اللہ سے تعلق بگڑے گا، کبھی سنورے گا نہیں۔ اور مخلوق کے تعلق میں اگر آپ نفس کو دیکھیں گے، میں نفس اس کو دیکھیں گے تو مخلوق سے تعلق بگڑے گا، کبھی سنورے گا نہیں۔ تصوف ہے تمام تعلقات کو سنوارنے کا نام۔ جس سے بھی تعلق ہو اس کو سنوارنا اور ہر تعلق کو بگاڑ سے نکالنا، اس کا نام تصوف ہے۔ ہمارا فوکس اس چیز سے نکل گیا ہے۔ اب اگلی چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ جو پہلا قدم ہے کہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے نفس کو درمیان سے نکال دینا، اگر یہ قدم اٹھائیں تو اس کو تصوف میں فتوت کہتے ہیں۔ مخلوق سے تعلق کے باب میں اپنے نفس کو نکال دیں تو یہ تعلق کیا بن جاتا ہے؟ فتوت بن جاتی۔ اور دوسرے قدم میں اللہ سے تعلق قائم کرتے ہوئے مخلوق کو درمیان سے نکال دیں تو یہ تعلق عبودیت بن جاتا ہے، بندگی خالص ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیے ساری الجھنیں جو آپس کے تعلقات کی انسانوں میں رہتی ہیں، ان ساری الجھنوں کی بنیاد کیا ہے؟ کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، اس نے میری تائید نہیں کی، اس نے میرے ساتھ تعامل نہیں کیا، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ بہت اچھائی کی مگر اس نے بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیا، یہ اچھا نہیں ہے، اس نے یہ برائی کی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جتنے جھگڑے آپ کی زندگی میں ہیں ان جھگڑوں کو ایک ایک جملے کی شکل دیں تو ہر ایک جملے میں یا میرا ہے یا نہیں؟ بولیے، ہر ایک خرابی کی جڑ میں چاہتا ہوں ایسا ہو، اس نے رکاوٹ ڈالی، میں نے اس کے ساتھ اتنی اچھائی کی، اس نے پرواہ نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے جتنی الجھنیں ان سب میں جو لوگوں کے ساتھ تعلقات میں آتی ہیں، ان سب الجھنوں کی اصل میں نفس ہے۔ صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ اگر اس نفس کو نکال دیں درمیان سے، کیا اس نفس کو نکال دیں، مخلوق کے اور آپ کے تعلق میں نفس نہ رہے تو کوئی شکوہ رہے گا آپ کو؟
بولیے، کوئی شکایت ہوگی، کوئی برائی ہوگی، کوئی جھگڑا ہوگا؟ ہم پوری زندگی جب مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں تو نفس میں پھنسے رہتے ہیں، ہم اپنے نفس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اب نفس اگر آپ سمجھیں کیا ہے، آپ کی سوچ ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کی خواہش ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کی چاہت ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کو اچھا لگا، یہ بھی نفس ہے، آپ کو برا لگا، یہ بھی نفس ہے، آپ نے رنج، ملال، دکھ محسوس کیا، یہ بھی نفس ہے، یعنی کسی کے عمل سے آپ خوش ہوئے، یہ بھی نفس ہے، ناراض ہوئے، یہ بھی نفس ہے۔ یہ امپیکٹ ہے، انفلوئنس ہوتا ہے دوسرے کا۔ صوفیاء مخلوق کے تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیتے ہیں، اس لیے صوفیاء کسی سے رنجیدہ نہیں ہوتے، کسی کا شر انہیں اپسیٹ نہیں کرتا، کسی کا برا اخلاق انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا، انہیں فرسٹریٹ نہیں کرتا، کیونکہ فرسٹریٹ کس نے ہونا ہے؟ وہ نفس نے ہونا ہے۔ تو جس نے فرسٹریٹ ہونا تھا، آپ کو فرسٹریٹ کرنا تھا، آپ کو اپسیٹ کرنا تھا، آپ کو غصہ دلانا تھا، آپ کو نفرت دلانی تھی، آپ کو پریشان کرنا تھا، اس نفس کو ہی نکال دیا درمیان سے۔ اس لیے صوفی پرسکون رہتا ہے۔ اسی طرح صوفی اللہ والا جب اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سے کوئی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کے تعلق میں کیا جانے والا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت و ارشاد کا کام کرتا ہے، مجلس کرتا ہے، لنگر دیتا ہے، کھانا کھلا، کوئی نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے جب کرتا ہے تو درمیان سے مخلوق کو نکال دیتے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا بنایا، لنگر بنایا، کھلایا، کسی ایک شخص نے کہا یہ کیا کھانا ہے، کھانا ہی اچھا نہیں، اس نے بھی منہ بگاڑ لیا، آپ نے بھی بگاڑ لیا، کھانا بیکار۔ آپ کو اچھی نہیں لگی نا بات؟ تو مخلوق رہے تو ہزار چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ عبادت کی تو کوئی مجھے دیکھے گا عبادت کرتے ہوئے نیک سمجھے گا، تسبیح کی تو کوئی مجھے بڑا اللہ اللہ کرنے والا سمجھے گا، چھپے ہوئے گھر میں حالات اول رکھے، باہر ہر وقت تسبیح اور اللہ کا ورد اور ذکر، ایسے لگا جیسے بالکل انسانی صورت میں فرشتہ ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ کیونکہ مخلوق دیکھ رہی ہے۔ کیوں کرتا ہے انسان؟ مخلوق دیکھی۔ جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی، وہیں اس کا رویہ، طور طریقہ، عمل بدل جاتا ہے۔ تو گویا مخلوق اس کے عمل کو متعین کرتی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نرم لہجے میں بات کرتا ہے، بڑی شائستگی سے بات کرتا ہے، بڑی پولائٹلی بات کرتا ہے، لوگ سمجھیں بڑا با اخلاق آدمی ہے۔ اور جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اکیلا ملازم سے بات کر رہا ہے، خادم سے، کمزور سے، کسی اور سے جس نے زیادتی کی، تو گالی گلوچ سے بات کرتا ہے، غضبناک ہو کے بات کرتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے۔ مخلوق سامنے ہو تو اس کا عمل اور ہو جاتا ہے، مخلوق نہ ہو تو عمل اور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ دکھائی نہیں دے رہا، مخلوق کی مخلوق ہے سامنے، وہ مخلوق میں گرا ہوا ہے، تو اللہ کو کب پائے گا؟ اگر مخلوق درمیان سے اللہ کے تعلق میں نکل جائے تو بندے کو عبودیت نصیب ہوتی۔ یہ دو قدم چلانا یہ صوفیاء کا کام ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارا پورا شیوہ زندگی، پوری زندگی کا طریقہ، اس میں روح کی بجائے جسم پر فوکس ہے۔ اب ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، ہمارا فوکس جسم پر ہے، جسم کی ضرورت پر ہے۔ سر میں درد ہو گئی، ہمیں تکلیف ہے، دانتوں میں درد ہو گئی، تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہو گئی، تکلیف ہے، جسم میں بخار ہو گیا، تکلیف ہے، پیٹ خراب ہو گیا، تکلیف ہے، کھانسی ہو گئی، تکلیف ہے، انفیکشن ہو گئی، تکلیف ہے، پاؤں پہ چوٹ آ گئی، تکلیف ہے۔ یہ ساری تکلیفیں جسم کی محسوس ہوتی ہیں، مگر کسی نے روح کا چیخنا بھی آج تک سنا؟ کبھی سنا کہ روح بھی رو رہی ہے، روح کو درد ہو رہی ہے؟ جب آپ کسی سے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو روح چیختی ہے، جب کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو روح چیختی ہے، کسی پہ غیظ و غضب کرتے ہیں تو روح روتی ہے، چیختی ہے، خیانت بددیانتی کرتے ہیں تو روح چیختی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں تو روح چیختی ہے، ایک دوسرے سے نفرت اور حقارت کرتے ہیں تو روح چیختی ہے، ایک دوسرے کی پشت پیچھے اس کا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں تو روح چیختی ہے۔ تصوف اور صوفیاء
آپ کے فوکس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ جسم سے فوکس ہٹا کر روح پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اعمال و افعال، جو کام ہم کرتے ہیں، ان میں ہمارا فوکس حقیقت پر نہیں ہوتا، رسم پر ہوتا ہے۔ کیا؟ رسم پر ہوتا ہے۔ ہم حقیقت پسند رہے ہی نہیں تو کیا ہو گئے ہیں؟ رسم پرست ہو گئے ہیں۔ جو لوگ پوری زندگی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، تہذیب و ثقافت کا کام ہو، روحانیت کا کام ہو، جو بھی کام جن کا فوکس عمر پر رسم اور رواج پہ رہتا ہے، رسوم پر رہتا ہے، وہ لوز کرتے ہیں۔ رسم پر فوکس کرنے والوں کی کوئی اصل، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی، وہ لوز کرتے ہیں۔ جو حقیقت پہ فوکس کرتے ہیں وہ سکسیسفل ہوتے ہیں، وہ قائم رہتے ہیں۔ اب روح پہ فوکس کرنے اور جسم پہ فوکس کرنے، دو چیزوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ ہم چونکہ جسم پہ فوکس، ظاہر پہ فوکس کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری عبادت بھی عادت بن گئی ہے۔ بولیے، عبادت بھی عادت بن گئی ہے، اور اللہ والے چونکہ روح پر فوکس کرتے ہیں، سو ان کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ برعکس ہو گئی، ہماری عبادت عادت ہو گئی ہے۔ اب یہ کیسے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا وقت ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، حضوری ہے۔ ہم اس کے بارگاہ میں حضوری کے وقت ہم غائب ہوتے ہیں۔ While standing in his presence, we are always absent. People see us standing in his presence, but we are always absent. تو ہم حضوری کے وقت میں غائب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نماز عادت بن گئی ہے۔ آئے، تیزی سے وضو کیا، ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، ہمیں خبر ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں ان کے معنی کیا ہیں، ان کے معارف کیا ہیں، وہ کلام کیا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس سے مخاطب ہیں، کون سن رہا ہے، کس کے آگے سجدہ ریز ہیں، کس کی تسبیح کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا جواب آ رہا ہے، ان سب چیزوں سے لا تعلق ہے، کٹ آف ہے۔ الفاظ ہیں رٹے ہوئے، وہ بولے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، تسبیح کرتے ہیں تیزی سے، کہتے ہیں میں 10,000 یہ تسبیح کرتا ہوں روزانہ، 5,000 بار یہ تسبیح کرتا ہوں۔ مجھے بہت لوگ ملے جنہوں نے 50 وظیفے ہیں اور ہر وظیفہ 1000 بار کرتے ہیں۔ وہ زبان ہے، بس ہلتی جاتی ہے، تسبیح کے دانے گرتے جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، نہ دماغ کو نہ دل کو کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ یعنی ہم نے اپنا لفظوں سے تعلق بنا لیا ہے، معنی سے کٹ گئے، رسموں سے تعلق بنا لیا ہے، حقیقت سے کٹ گئے۔ جو عبادت کے وقت بھی غیر حاضر رہیں تو پھر غیر حاضری کے وقت ان کے غائب ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو 5 وقت ہیں نا عبادت کے صرف، تو وہ عبادت کے 5 وقتوں میں بھی جب اللہ کے حضور سے غیر حاضر رہتے ہیں تو جو بقایا پورے 24 گھنٹے یا 12-16 گھنٹے گزرے جو عبادت کے نہیں اپیرنٹلی، اور وہ عبادت کے اوقات سے دور ہیں، غیر حاضر، اس وقت ان کی غیر حاضری اور ایبسنس کا عالم کیا ہوگا؟ ہم حضوری کے وقت بھی غائب ہیں تو دوری کے اوقات میں ہمارا عالم کیا ہوگا؟ میں سمجھا رہا، ہم حضوری کے وقت بھی غائب ہیں تو دوری کے اوقات میں عالم کیا ہوگا؟ یہ ہماری پوری زندگی ہے۔ تصوف اصل حضوری کو قائم کرنا چاہتا ہے اور دوری کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور آپ غائب ہیں، یہ ایک زندگی ہے۔ تصوف غائب کو حاضر کرنا چاہتا ہے اور حضوری کو اتنا پختہ کرنا چاہتا ہے تصوف اور صوفیہ اور اولیاء اور عرفاء۔ وہ حضوری کو آپ کے من میں، آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی روح میں، آپ کے اندر حضوری کو اتنا پختہ کرنا چاہتا ہے کہ دوری بھی حضوری میں بدل جائے، دوری بھی حضوری میں بدل جائے۔ جو قرآن مجید نے فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو مردان حق ہیں، مرد ہیں اللہ کے بندے، وہ تجارت کرتے ہیں، یہ دوری کے کام ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بیع بزنس کرتے ہیں، تجارت کاروبار کرتے ہیں، دنیاوی کام کرتے ہیں، یہ سب دوری کے کام ہیں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی زندگی میں دوری رہتی ہی نہیں ہے، ہر دوری حضوری بن جاتی، ہر دوری حضوری بن جاتی۔ جب ہر دوری حضوری بن جاتی ہے تو اہل اللہ کی زندگی یہ ہے کہ ہماری عبادت بھی عادت میں ڈھل جاتی ہے اور اس سے کوئی نفع نہیں ملتا، رسم پوری ہوتی ہے، فرض ادا ہوتا ہے، مگر اس سے نور نہیں ملتا۔ اور جب کوئی بندہ یہ قدم دو اٹھا لے اور اللہ والا بن جائے تو اس کی عادت بھی عبادت میں بدل جاتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا لوگوں سے ملنا کاروبار تجارت پڑھنا پڑھانا، یہ سارے کام اس کی نیت کی خالصیت کے لیے اور ہر فعل کے پیچھے للہیت کے باعث اس کی ہر عادت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو میں نے آپ کو تصوف کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے اور صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کی تعلیمات کے حوالے سے ملخصاً خلاصہ کر کے سمجھایا۔ ہمارا اس پر فوکس نہیں ہے، ہم نے زندگی کی ساری عبادات کو رسموں میں بنا لیا ہے، روحانیات کو رسموں میں بنا لیا ہے، اس کے اوقات فکسڈ ہیں، مہینوں کے دن فکسڈ ہیں، ٹائم فکسڈ ہیں، رسمیں فکسڈ ہیں، ہم اس میں آ جاتے ہیں، ہمیں اس کی مقصدیت کا بھی نہیں پتہ، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے حاصل کیا کرنا چاہیے، اس غرض و غائب سے بھی تعلق نہیں، بالکل مائنڈ لیس ہو گئے ہم۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے تو زمانہ ایسا تھا جس میں ماحول میں معاشرے میں رہن سہن میں مادیت تو تھی مگر مجموعی طور پہ روحانیت غالب رہتی تھی۔ جو زمانے پہلے گزرے، جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے، آپ میں سے عمر رسیدہ لوگوں نے جو بچپن میں دیکھے، پھر ان سے پہلی نسلوں نے دیکھے، پھر ان سے پہلی نسلوں نے دیکھے، ان میں مجموعی طور پر ماحول میں روحانیت غالب رہتی تھی، ادب آداب غالب رہتے تھے، حیا غالب رہتا تھا، تعظیم تکریم غالب رہتی تھی، فضا میں ہوا میں بھی خیر ہوتی تھی، گلیوں میں چلتے پھرتے کھیلتے بھی حیا ہوتا تھا۔ بہت دور کا زمانہ نہیں ہے یہ، میں نے یہ بات کئی بار کہی کہ ہمارے اپنے بچپن اور نوجوانی کے دور میں ہر محلے ہر گلی میں ہر دوسرے گھر میں ایک یا دو تہجد گزار ہوتے تھے، ہر دوسرے گھر میں یا ہر ایک گھر میں کوئی ایک بوڑھا یا بوڑھی خاتون تہجد پڑھنے والی، تو ہر گھر میں پچھلی رات مصلی بچھتا تھا، ہر گھر میں پچھلی رات اللہ اللہ ہوتا تھا، ہر گھر میں پچھلی رات سجدہ ریزی ہوتی تھی اللہ کے حضور، لوگ روتے بھی تھے، گریہ وزاری بھی کرتے تھے، بچے بھی انہیں دیکھتے تھے۔ یہ ماحول باہر گلی کوچوں میں بھی تھوڑا زیادہ ملتا تھا، حلقات اور مجالس میں ملتا تھا، تو مجموعی طور پہ روحانیت کا غلبہ تھا، عقائد کی حفاظت ہوتی تھی۔ پھر سوشل میڈیا نہیں تھا، علماء ہیں اسکالرز ہیں تو انہیں اجتماع میں بیٹھ کر بات کرنی ہے، بے اصل باتیں کرنے والے اس وقت بھی تھے اور اب تو بہت ہیں، بے اصل بے حقیقت بے دلیل غلط باتیں کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں، مگر اتنی کثرت سے نہیں، جس نے بھی کی تو چند لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں انہی تک پہنچتی تھی، اور بے اصل بات یا غلط بات کا نقصان بہت وسیع تر حد تک نہیں جاتا تھا۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کو اجتماع میں خطاب کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اپنی ڈگری دین کے علم کی، اپنی شہادہ، اپنی ڈگریز، اپنی ایبیلٹی، کہاں کچھ پڑھا ہوا ہے، کس استاد سے پڑھا ہے، کتنے سال دین کو پڑھنے میں لگائے ہیں، کتنی عربی پڑھی ہے، صرف و نحو پڑھی ہے، قواعد و ضوابط پڑھے ہیں، کتنی کتب پڑھی ہیں، کتنے اساتذہ سے لیا ہے، کتنی سمجھ پیدا ہو گئی ہے اس میں صحیح اور غلط کی تمیز کی، کسی کو کوئی پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے آپ سوشل میڈیا اپنا کمپیوٹر آن کریں، جو رتب و یابس، جو لغویات صحیح یا غلط کہنا چاہتے ہیں اپلوڈ کریں اور وائرل ہو جاتی ہے لمحے میں کروڑوں لوگوں لاکھوں لوگوں تک۔ اب وہ وقت آ گیا، خیر و شر کی تمیز نہیں رہی،
اور نئی نسلیں بچے کتابوں سے دور ہو گئے، وہ سب کچھ صحیح بھی اور غلط بھی سوشل میڈیا سے لینا چاہ رہے ہیں۔ بس وہ سیل فون کو کھولتا ہے تو جس دن کھولے اس کو 150 تقریریں، کلپس، ٹک ٹاک، سب چھوٹے چھوٹے ریلز مل جاتی ہیں۔ اب نوجوان نسل کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اور پھر جو چیز جتنی غیر سنجیدہ کہی جائے، غیر سنجیدہ کہی جائے، جتنی بیہودہ بات کر دی جائے، جتنی ناشائستہ بات کر دی جائے، اتنی وائرل زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ سنی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات فتنہ پروری کی کر دی جائے اور فساد انگیزی کی کر دی جائے، وہ اس سے زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ آپ بڑے لوگوں کو گالیاں دے دیں، شر اور فساد پھیلا دیں، بہت بڑا جھوٹ بول دیں، پوری حقیقت کا انکار کر دیں، وہ اتنی زیادہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، خبریت کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں بچے، اور کیا نئی چیز آئی ہے نیوز کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں۔ الغرض ہر شر اور باطل کی بات آسانی سے آپ کی آنکھوں اور آپ کے کانوں تک پہنچ رہی، امتیاز مٹ گیا ہے۔ اور نوجوان نسل چونکہ اپنے پاس تو نالج ہی نہیں ہے ان کو، وہ تو اچھی چیزیں بھی وہیں سے لیتے ہیں، ریسرچ آرٹیکل بھی کمپیوٹر سے دیکھنا پڑتے ہیں، صحیح چیزیں بھی وہیں سے لیتے ہیں، اسٹڈی بھی وہیں سے کرتے ہیں۔ ان کا تو کنیکشن ہے سوشل میڈیا کے ساتھ، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو اس میں جتنی الا بلا لغویات اور باطلات آتی چلی جائیں وہ بھی قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس وجہ سے عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں، تصورات بھی خراب ہو رہے ہیں، نظریات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اوپر آپ لوگوں کے لیے خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور نوجوان نسل بچوں پر ظلم یہ کہ پڑھنے جاتے ہیں تو باہر سے ہو کے آتے ہیں تو ان کا دین خراب ہوتا ہے۔ جب پڑھنے جاتے ہیں کورسز میں، سلیبس میں اور وغیرہ وغیرہ، وہ دین خراب ہوتا ہے۔ گھر آ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو ان کا اخلاق خراب ہوتا ہے۔ ماں باپ نے گالی گلوچ کرنی ہے گھر میں بیٹھ کر، ماں باپ نے جھوٹ بولنا ہے، بچوں نے 24 گھنٹے ماں باپ کے منہ سے غیبت چغلی سننی ہے، فلاں پر تنقید، فلاں کی برائی، فلاں کا نقص، 24 گھنٹے کلمہ حرام سننا ہے۔ تو باہر دین خراب ہوتا ہے، گھر میں اخلاق خراب ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا اٹھائیں تو تباہی ہوتی۔ لہٰذا میں نے چاہا کہ یہ میں کچھ ایسپیکٹ جو بڑے امپورٹنٹ ہیں انہیں وضاحت سے کہوں۔ اب یہ چیز جو عام ہوئی ہے، آپ سنتے دیکھتے ہوں گے کہ بدقسمتی ہے، چونکہ ماننے والے لوگوں نے نقل کو اختیار کر لیا ہے، اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ میرا اشارہ آپ حضرات کی طرف ہے، اپنی طرف ہے، ہمارے جو ماننے والے ہیں، جو اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں نقلی چیزیں اپنا لی ہیں، نقل، فیک چیزیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو انکار کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ پے در پے حملے کرتا ہے نقل پر، نقلی چیز پر، اور اتنے حملے کرتا ہے کہ نوجوان نسلوں اور لوگوں کا نقلی چیز پر تنقید اور اعتراض سن سن کر اصل سے بھی اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اولیاء کے نمائندہ بن گئے، صوفیاء اولیاء کا لباس پہن لیا ہے، گدیوں پر بیٹھتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، مشائخیت کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور لوگ ان کو مشائخ سمجھتے ہیں۔ جب لوگ بچے قریب ہو کر ان کے اعمال و احوال کو دیکھتے ہیں، نگاہ ان کی دنیا پر ہے، نگاہ مرید بنانے پر ہے، مال بٹورنے پر ہے، عمل میں نقص ہے، اخلاق ہے نہیں، علم نہیں ہے، تو جب ان کے عمل کو اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے 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 تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مشائخ ہیں جس طرح کے، تو پہلے جن کے نام سنے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے مشائخ ہوتے ہوں گے۔ نقل کو دیکھ دیکھ کر اصل کا اعتبار بولیے اٹھ جاتا ہے۔ لوگ یہ کر رہے ہیں، اولیاء کرام بڑے بڑے عظیم ہستیوں کو گالی گلوچ بھی دے رہے ہیں، نام لے کر اکابر اولیاء کو تنقید بھی کر رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ وہ تنقید اور اعتراض کا سبب بہت زیادہ ہم لوگ خود بنے، ہماری جہالت، ہم نے دین کو، طریقت کو، روحانیت کو، تصوف کو، اولیاء صوفیاء کے سلاسل کو اپنا دھندا بنا لیا ہے، کاروبار اور تجارت بنا لیا ہے۔ ہم نے چونکہ مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے، ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ ہمارے اس طرز عمل سے ان ہستیوں کے تقدس کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ لہذا لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نمائندہ ہیں اولیاء کے، صوفیاء کے، مشائخ کے، ہمیں دیکھ کر اصل سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسلمانوں کا حال دیکھے
اور اسلام پر اعتقاد اٹھ جائے۔ تو مسلمان اور اسلام میں فرق ہے۔ کوئی امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اور مسلمانوں کے جو اخلاقی حالات اور عمل کے حالات اور علم کے حالات، انسانی حالات، اگر مسلمانوں کے حالات دیکھے تو اس سے تعین کرنا ہو کہ اسلام کو مانوں نہ یہ مانوں۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام کو پڑھ کر چند سالوں کے بعد اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو گئے تو اسلام کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا میں نے اسلام کو پڑھ کر قبول کیا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر پلٹ کے واپس جا رہا ہوں۔ وہ پچھلا مذہب ہی ٹھیک تھا، یعنی اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر بولیے پھر غیر مسلم ہو رہا ہوں۔ یہ صورتحال روحانیت میں، طریقت میں اور مشائخیت میں ہو گئی۔ خطیب تقریر کرنے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے پیسہ لینا ہے تو گھڑ گھڑ کے کرامتیں سناتے ہیں جن کا کسی کتاب میں نہ کوئی وجود نہ اصل، اور اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں مذاق خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے، نہ کسی نے ان کو روایت کیا، نہ کسی عالم کے ہاں وہ مقبول۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی خود سنتا ہوں، میں اب ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی مذاق خیز۔ جب اس قسم کی من گھڑت، جھوٹی، بے بنیاد، بے اصل کرامتیں بنا کے آپ سنائیں گے اور حضور غوث پاک کی طرف منسوب کریں گے، خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کریں گے اور دیگر اولیاء کبار کی طرف منسوب کریں گے، تو انہیں سن سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا۔ وہ سمجھے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت، اور تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے کو یہ بنیاد بنتی ہے۔ وہ مذاق اڑاتا ہے ان باتوں کا، اور اتنا مذاق تسلسل سے اڑایا جاتا ہے، انسان قبول کرتا ہے کہ یہ بے عقلی کی چیزیں ہیں۔ اس حد تک کیا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کا اعتقاد اصل حقیقت سے بھی اٹھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، غلط چیز غلط ہے، مگر غلط کو رد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح بھی رد ہو جائے۔ نقلی چیز غلط ہے، اس کو رد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اصل بھی رد کر دی جائے۔ اولیاء کرام، ان کی کرامات اصلاً قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اولیاء کی کرامات کا مطلقاً انکار کرنا، یہ میرا میسج ہے، مطلقاً انکار کر دینا کہ کرامت کوئی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت چیز ہے، یہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ کرامت کا مطلقاً انکار کر دینا، بولیے یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر قرآن مجید کی نصوص میں ہے، تو مطلقاً اولیاء کی کرامات کا انکار کر دینا، مطلقاً کلیتاً، تو قرآن مجید کی آیات کا، نصوص کا انکار ہے، یہ کفر ہے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھی، کیا؟ ولیہ تھی، بولیے ولیہ تھی، نبی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں ذکر آیا ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، خشک کھجور کا تنا تھا، خشک، جس پر کوئی پھل نہیں تھا، تو فرمایا اس کھجور کی شاخوں کو پکڑ کے کھینچو، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کے خشک تنے اور شاخوں کو کھینچا اور تر و تازہ فریش کھجوریں گرنے لگ گئیں۔ یہ کرامت قرآن نے بیان کی ہے، آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ کرامت ولی اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ تو اصلاً کرامت کا انکار آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پھر قرآن مجید نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر پرورش تھی حضرت مریم بچپن میں، جب بھی ان کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، وہ پھل جو اس موسم میں ہوتے ہی نہیں وہ حضرت مریم کے حجرے میں ہوتے تھے۔ وہ پوچھتے حضرت زکریا علیہ السلام کہ مریم بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ فرماتی اللہ کی طرف سے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ وہ بچپن میں بے موسم پھلوں کا آنا یہ کرامت ہے، اور یہ نبی کی بات نہیں ہے، یہ ولیہ کی کرامت ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے صحابیوں سے، اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو سینکڑوں میل دور ہے کون لا سکتا ہے، تو جن نے کہا آپ نے آفر نہیں قبول فرمائی۔ پھر ایک ولی اللہ اٹھے، آصف بن برقیہ، ولی اللہ نے کہا
انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ بات کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور تخت لا کون رہا ہے؟ عاصم بن برقیہ ولی اللہ کہا، پوچھا کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ سینکڑوں میلوں کی مسافت سے۔ انہوں نے عرض کیا آپ آنکھ جھپکیں تخت یہاں موجود ہوگا۔ تو آنکھ جھپکنے میں تخت موجود ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے جب تخت سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ ولی کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ نہیں ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک۔ تو اللہ پاک نے جا بجا اولیاء جو نبی نہیں ہیں ان کی کرامتوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو کرامتوں کا مطلقاً انکار کر دینا یا تضییق کرنا مطلقاً علی الاطلاق یہ تو کفر ہے۔ ہاں اگر کسی نے من گھڑت باطل بات کی ہے، بے اصل کی ہے، اس کو رد کیا جائے، مگر اس کے پردے میں اصل کو رد نہ کیا جائے۔ اصحاب کہف ان میں کوئی نبی نہیں تھا۔ کیا؟ اصحاب کہف کوئی نبی نہیں تھے، سب مومن تھے، صالحین تھے، اس امت کے اولیاء تھے، پختہ ایمان والے صالح لوگ تھے۔ وہ 309 سال تک غار میں پڑے رہے، اور قرآن مجید کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ 309 سال تک وہ غار میں پڑے تھے، اور سورج اپنا راستہ بدل کے طلوع ہوتا تھا اور بدل کے غروب ہوتا تھا، یا اپنے راستے پر رہتا تھا مگر اس کی دھوپ بدل لیتی تھی۔ دھوپ نہ سورج کے چڑھتے ہوئے اگلے پہر غار میں ان کے بدنوں پر پڑتی تھی، نہ پچھلے پہر پڑتی تھی، تو دھوپ رک جاتی تھی، اور اندر وہ لیٹے رہے، اور باہر 309 سال تک ان کا کتا سلامت بیٹھا رہا۔ اب یہ پرانے زمانوں کی امتوں کے صالحین تھے، ان کی کرامت قرآن نے بیان کی ہے، اور پھر ان کا درجہ اتنا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اس مقام پر جب ان کا عدد بیان کیا، بار بار ان کے کتے کا ذکر کیا، کیونکہ ان کی سنگت میں، ان کی خدمت میں تھا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، قرآن کہتا ہے اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے، قرآن کہتا ہے اگر وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر قرآن کہتا کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھے، اللہ فرماتے اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی کبھی یہ طریقہ کار کلام کا ہے، آپ کہیں جائیں اور کتا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے عدد کی بات ہو رہی ہے تو کوئی کتے کو آپ کے عدد میں گنتا ہے؟ کبھی بولیے 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، تو آپ کہیں گے 3 لوگ تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، ہر بار عدد میں کتا کوئی شامل کرتا ہے؟ آپ نہیں کرتے، تو اللہ اپنے کلام میں کیسے کر رہا ہے؟ آپ اپنے کلام میں اپنے عدد کے ساتھ کتے کو شامل نہیں کرتے، یا اللہ پاک ہر جگہ ان کے عدد میں اگلا عدد کتے کا شامل فرماتا۔ اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ کیوں؟ یہ ان کی کرامت ہے، جو ان کی مجلس اور سنگت میں آیا کتا تھا، اس کو دوام بھی دیا، 3 صدیوں تک زندہ رکھا۔ اب کتا کھاتا پیتا کہاں سے تھا؟ جس طرح یہ بن کھائے پیے زندہ رہے تو باہر کتا بھی بن کھائے پیے زندہ رہا، اور اللہ نے جا بجا ذکر ساتھ جوڑ دیا۔ تو کرامتیں قرآن مجید میں اولیاء کی جو انبیاء نہیں تھے، انبیاء کے تو معجزات ہوتے ہیں، اس کا تو کسی کو انکار نہیں ہے، معجزہ کا تو کسی کو انکار نہیں، بات تو کرامت کی، اولیاء کی کرامت کی ہو رہی ہے۔ تو غیر نبی ولی کی کرامتوں کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہے، سو آپ اس کا مطلقاً انکار نہیں کر سکتے۔ ایک اور فتنہ ہے آج کے زمانے میں جو بڑا غالب آ رہا ہے۔ ایک فتنہ تو یہ ہے جس کا میں نے کئی بار ذکر کیا، یہ کہنا کہ ہم صرف قرآن کی بات مانتے ہیں اور کسی حدیث و سنت کو نہیں مانتے، یہ ایک فتنہ ہے۔ آج یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں ویسے بتا دوں، جو یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور کسی حدیث اور سنت نبوی کو حجت نہیں مانتا، یہ بھی کلمہ کفر ہے، کیونکہ حدیث نبوی کو مانے بغیر قرآن کو مانا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ یہ دوسرا فتنہ ہے، یہ اس سے ایک آگے سٹیپ بتا رہا ہوں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس پہلے فتنے کا کفر ہونا تو سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسرا فتنہ بڑا گھناؤنا ہے، وہ یہ کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کی بات مانتے، کسی امام اور علماء، ائمہ، محدثین، فقہاء، اولیاء کسی کو نہیں مانتے۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، یہ بولی جاتی، وہ بھی اپنے وقت میں اسکالر تھے، ہم بھی اسکالر ہیں،
ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ پہلا کہنا کہ قرآن کو مانتے ہیں کسی حدیث کو نہیں مانتے وہ کفر ہے۔ یہ جو دوسرا کلمہ ہے یہ گمراہی ہے۔ کیا؟ یہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے صرف ٹیکسٹ سے آپ اس کا سارا معنی اور مراد سمجھ نہیں سکتے جب تک ان لوگوں کو پڑھا اور سنا نہ جائے جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ قرآن اور حدیث کو جانتے تھے۔ ان کی بات کو ماننا جو ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے اور ہم سے زیادہ حدیث اور سنت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کیا معنی بیان کیا ہے، کیا مراد بیان کیا ہے، انہوں نے اس آیت کی کیا تشریح کی ہے، کیا سیاق و سباق بیان کی، انہوں نے اس حدیث کے کیا معنی بیان کیے ہیں۔ اس لیے استاذ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آج کے دن تک یہ بتائیں، اس مثال سے سمجھ آ جائے گی، علم دین پر اتنا بڑا ظلم جو سوشل میڈیا نے پھیلا دیا ہے۔ جس کو بولنا آ جائے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی تقریر، اپنی گفتگو، لغویات اپلوڈ کر کے پوری دنیا کو بہکا دے۔ بس آج کے دن تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں میڈیکل کالج نہیں جاتا، میڈیکل سکول نہیں جاتا، میڈیسن پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، ہاؤس جاب نہیں کرتا، ریزیڈنسی نہیں کرتا، میں 5 سال 7 سال صرف جو میڈیکل سائنس کی بکس ہیں خود بکس پڑھ کے میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں اور مجھے لائسنس دے دیا جائے اور میں کلینک کھولوں گا؟ کوئی دنیا میں کوئی ملک اجازت دے گا؟ جب آپ از خود پڑھ کے ٹیکسٹ بکس 10 سال پڑھ لیں، اساتذہ سے اور انسٹیٹیوشن سے پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تو آپ اساتذہ سے پڑھے بغیر دین کے عالم و عارف کیسے بن سکتے؟ انجینئر نہیں بن سکتے، کوئی ڈگری نہیں دیتا کوئی شخص کہے میں سرجری کی کتابیں پڑھ کے تو سرجن بن جاتا ہوں۔ آپ بیچلر کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، ڈگریز کرتے ہیں، اسپیشلائز کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کوئی گھر بیٹھ کے 15 سال لگا رہے اور وہ اپنی اسٹڈی کرے تو کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو ڈاکٹر کی دے دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے، ہر چیز کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور سب سے پہلی یہ کہ آپ نے اساتذہ سے پڑھنا ہے۔ یہ جو ٹیکسٹ بک ہے آپ کے ہاتھ میں، خود پڑھیں تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انسٹیٹیوشن میں اساتذہ سے پڑھیں تو ڈاکٹر بن جاتے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو علم اساتذہ سے پڑھے بغیر کبھی مستند نہیں ہوتا، آپ کو کوئی ڈگری نہیں دیتا۔ تو اسلام اور اسلام کا علم، اس کو لوگوں نے اس طرح کر لیا ہے کہ بغیر اساتذہ سے پڑھے، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر قواعد لغت کے، بغیر دینی علوم اور شرعی علوم کے، جس آدمی کو بولنا آ جاتا ہے انگلش میں، اردو میں، عربک میں، جس کو بولنا آ جاتا ہے جس زبان میں چاہے، وہ کہتا ہے ہم عالم ہوں۔ وہ گمراہ کرنے کو تیار ہے اور نوجوان نسل گمراہ ہونے کو تیار ہے۔ لہذا اگر یہ صورت ہوتی کہ صرف ٹیکسٹ قرآن مجید کا اور حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ کے آپ کو کامل، سیکھا، معتمد اور مستند علم مل جاتا تو امت محمدی میں ائمہ نہ ہوتے۔ اور ایسے لوگ کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث میں بھی بخاری کو ماننا ہے، صحیح مسلم کو ماننا ہے۔ تو میں یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کے لیے میں آپ کو صحیح بخاری سے چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ جو کہتے ہیں میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں صرف، اور حدیث میں بھی صرف بخاری اور مسلم کو، اور کسی عالم کو، علماء کو، ائمہ کو، بڑوں کو نہیں ماننا، میں خود بڑا ہوں۔ یہ ایک فتنہ ہے جس سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں۔ یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ علم کس طرح آتا ہے۔ اب جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے اور کہتا ہے میں صرف حدیث کو مانتا ہوں قرآن کے ساتھ، اور پھر صحیح بخاری کو، اب امام بخاری کتاب العلم کے اندر آگے علم کا ایک باب، بہت سے ابواب ہیں قائم کر کے، اس میں بیان کرتے ہیں ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء۔ یہ امام بخاری اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر ہر ایک نے قرآن کا ٹیکسٹ اور حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ کے حجت بن جانا ہے تو یہ کون سے علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ کون سے علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ امام بخاری بیان کر رہے ہیں، اور ہے حدیث، اس کو انہوں نے اپنے ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے۔ پھر امام بخاری یہ حدیث بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفہمہ۔ یہ صحیح بخاری نے ترجمۃ الباب میں یہ الفاظ لائے ہیں کہ اللہ پاک جس شخص سے خیر کا ارادہ جس کے ساتھ فرماتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے باب میں حدیث کے لفظ لائے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔
اللہ پاک جس بندے پر خیر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، دین میں اس کو آتھینٹک نالج دے دیتا ہے اور گہرائی کے ساتھ معرفت دے دیتا ہے۔ فقہا، امام بخاری نے یہ قائم کیا، حضور علیہ السلام کی حدیث۔ اگر یہ کہنا ہے کہ ہم صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہیں تو حدیث جو کہہ رہی ہے اسے بھی مانا جائے۔ حدیث کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ حدیث کچھ اور بتا رہی ہے اور ہم کہے جائیں ہم قرآن حدیث کے سوا کچھ اور نہیں مانتے، نہ مانیں، بس حدیث جو کہہ رہی ہے اس کو تو مانیں۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اب میں آگے تیسری چیز دیتا ہوں۔ اگر صرف ٹیکسٹ پڑھ کے قرآن کی وحی اور حدیث کی وحی پڑھ کے آپ عالم بن جاتے ہیں اور آپ کو کوئی حاجت نہیں رہتی کسی استاذ کے پاس جانے، شیخ کے پاس جانے، اکابر علماء کے پاس جانے، دوسرے سے علم سیکھنے کی حاجت نہیں رہتی، خود براہ راست ٹیکسٹ کے ذریعے بن جاتے ہیں، تو امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے۔ ویسے قرآن مجید کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس چل کے جاتے، سمندر پار کر کے جاتے ہیں۔ بھئی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں صرف، تو حدیث جو بتا رہی ہے اسے بھی ماننا چاہیے۔ تو امام بخاری نے باب کم کیا ہے، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر۔ یہ باب ہے جس میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، دونوں طرح نام آتا ہے، صحیح ہے، تو ان کے پاس سمندر کراس کر کے گئے ملنے۔ اور کیوں؟ آگے قرآن کہتا ہے بقول تعالیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے تورات، وہ جو اللہ کا رسول خود صاحب کتاب ہے۔ قرآن بتا رہا ہے سورہ الکہف میں، وہ چل کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مجھے علم دیں، مجھے سکھائیں اس علم میں سے جو اللہ نے بطور خاص آپ کو عطا کیا، میں آپ سے خاص علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو۔ علماء کے دو موقف ہیں، ایک موقف ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی ہیں۔ کچھ علماء کا موقف ہے کہ نہیں، وہ نبی تھے۔ ہمیں اس بحث سے غرض نہیں ہے وہ نبی تھے یا ولی تھے، کویسچن یہ ہے کہ اللہ کا رسول ایک ولی کے پاس چل کے جا رہا ہے تحصیل علم کے لیے، یا اللہ کا رسول ایک نبی کے پاس جا رہا ہے تحصیل علم کے لیے، حالانکہ ان کا رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم ہے، یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ صرف ایک پروٹوکول سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس سے خاص علم لینے کے لیے جانا چاہیے۔ تو آپ بڑوں سے، صاحبان علم سے علم لینے کو اگر جائز نہیں سمجھتے تو موسیٰ علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ یہ قرآن نے کیا بتایا؟ تو ہم خود قرآن کے انکاری ہیں، حدیث کا انکاری ہیں، جو روش اللہ اور اس کے رسول نے دیا اس کے انکاری۔ آگے صحیح بخاری سے ہی لے رہا ہوں، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے 29واں، باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام ابی المحدث۔ اب صرف چیپٹر کا عنوان سنیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب کسی امام کے پاس، علم کی اتھارٹی کے پاس جائیں، امام کے پاس، محدث کے پاس جائیں تو گھٹنے ٹیک کر اس کی خدمت میں بیٹھیں۔ اگر آپ خود قرآن پڑھ کے سارا علم جانتے ہیں اور حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ کے سارا علم جانتے ہیں اور صرف بخاری کو مانتے ہیں تو امام بخاری کی یہ بات بھی مانیں، وہ کہتے ہیں بڑے ائمہ کے پاس، بڑے علماء کے پاس جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس تحصیل علم کے لیے جاؤ اور دو زانو گھٹنے ٹیک کر بیٹھو۔ امام بخاری ائمہ کی خدمت میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کا باب قائم کرتے ہیں، چیپٹر۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں، بھئی بخاری کو مانتے ہیں تو جو امام بخاری بتا رہے ہیں اس کو مانیں۔ آپ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں، صرف قرآن اور حدیث کو، تو قرآن اور حدیث جو بتا رہا ہے اس کو بھی مانیں۔ یہ خالی ایک جملہ ہے کہنے کا؟ گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ علماء، ائمہ، محدثین کی خدمت میں اگر علم صرف قرآن سے لینا ہے اور حدیث کی کتاب اٹھا کر لینا ہے تو امام بخاری کیوں گھٹنے ٹکا رہے ہیں آپ کے؟ آپ کو لے جا کے ائمہ کی خدمت میں دو زانو امام بخاری کیوں بٹھا رہے ہیں؟ آپ امام بخاری کو انکار کر دیں، کہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھوں، میرے لیے صرف قرآن اور حدیث ہے، ائمہ کو میں کیوں مانوں اور کیوں گھٹنے جا کے ٹیکوں؟ تو ہمیں ایک کال پہ رہنا چاہیے، یا امام بخاری کو مانیں یا نہ مانیں۔ اگر مانتے ہیں تو جو وہ بتا رہے ہیں اس کو مانیں، یا انکار کر دیں کہ نہیں مانتے تو دعوت تو ختم ہونا۔ یہ حدیث کو مانیں یا نہ مانیں۔ ماننا ہے تو حدیث جو پیغام دے رہی ہے اس کو بھی مانا جائے۔ اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری خود اس عمل اور ادب کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جو علم کی اتھارٹیز ہیں، ائمہ،
جب ان کی خدمت میں جاؤ گھٹنے ٹیک کر بیٹھو اور علم حاصل کرو۔ امام بخاری یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ائمہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھو اور حدیث کا ٹیکسٹ پڑھو، تمہیں خود علم مل جائے گا۔ امام بخاری یہ کیوں نہیں کہتے؟ خود سب سے بڑے امام ہیں حدیث کے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کہتے خود قرآن پڑھو اور خود حدیث پڑھو، کافی ہے علم کے لیے؟ کسی امام، کسی محدث اور کسی بڑی ہستی کے پاس جا کے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری کو تو چاہیے تھا یہ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ کافی ہوتا تو گویا ہم امام بخاری کو ماننے کی بات بھی کرتے ہیں اور امام بخاری کو رد بھی کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹ پڑھنے سے الفاظ ضرور آپ پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کی کامل فہم اور سمجھ اور معرفت نہیں آتی۔ اس کے لیے فن سیکھنے کے لیے استاذ کے پاس جانا، جیسے میں نے ڈاکٹرز، انجینئرز اور تمام ڈگریز کا طریقہ بتایا۔ تو فہم دین اور معرفت دین وہ ائمہ اور بڑی ہستیوں کی خدمت میں گھٹنے ٹیک کر علم حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ اب اسی طرح میں ایک ریفرنس اور دے دیتا ہوں آخری اس نقطے پر۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، کیف یقبض العلم، کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، علم کیسے چھین لیا جائے گا۔ یہ باب قائم کیا امام بخاری نے، یہ باب نمبر 34 ہے، اور اس سے پہلے ایک باب نمبر 21 ہے، وہ کہتے ہیں باب رفع العلم وظہور الجہل، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل۔ اور دوسری روایت حدیث کی لائی ہیں ان یقل العلم ویظہر الجہل، قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی علامت ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلا دی جائے گی۔ بولیے، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلا دی جائے گی۔ امام بخاری یہ باب قائم کر چکے ہیں اور حدیثیں بیان کر چکے ہیں۔ اب اگلے باب میں باب قائم کیا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، 34 میں، چیپٹر 34، اس میں آقا علیہ السلام کی حدیث لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم نکال لے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مثلا آپ رات کو سوئے، سب علم تھا، صبح اٹھے تو آپ جاہل ہو گئے، سب کچھ بھول گیا اور آپ کے دل و دماغ سے علم نکال لیا گیا، سنیچ کر لیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا۔ علم کے اٹھ جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے بھلے سوئے اور صبح اٹھے تو بس صاف سلیٹ، علم بھول گئے تھے۔ تو فرمایا علم سینوں سے چھینا نہیں جائے گا اس طرح، بلکہ کیا ہوگا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ۔ فرمایا جو بڑے علماء ہوں گے، جن کے پاس پختہ علم اور دین کی معرفت ہوگی، وہ رفتہ رفتہ دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ جب اصل عالم، جس کے پاس دین کا تفقہ، دین کی معرفت، دین کا صحیح فہم، دین کی گہری سمجھ ہوگی، جب وہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے جائیں گے، فرمایا اس طرح پھر کیا ہوگا، بڑے علم رکھنے والے، وسیع علم رکھنے والے، گہرا علم رکھنے والے، دین کی بڑی کامل معرفت رکھنے والے جب آہستہ آہستہ اٹھتے جائیں گے اور وہ کوئی نہیں بچے گا اس پائے کا بڑا عالم، تو پھر کیا ہوگا، حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو جب بڑے علماء نہیں بچیں گے تو لوگ جاہل لوگوں کو اٹھا کر علم کی مسند پہ بٹھا لیں گے، ان کی تقریریں سنیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے دور کی طرف آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب باسند علماء، دین کی اصل معرفت اور تفقہ رکھنے والے علماء جب اٹھتے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، تو کوئی نہیں بچے گا۔ تو وہ لوگ جو اصل میں جاہل ہیں، جن کے پاس اصل قرآن اور حدیث کی معرفت ہی نہیں، جاہل ہیں، ان جاہلوں کو لوگ اٹھا کر سر پہ بٹھا لیں گے، ان کو عالم بنا دیں گے، ان کو علم کی مسند پہ بٹھا دیں گے، وہ تقریریں کریں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے۔ اب حدیث کے لفظ سنیے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، چونکہ بڑے نہیں رہیں گے تو جو مسند علم کے اہل نہیں تھے ان کو مسند پہ بٹھا دیا جائے گا، علم کی کرسی پر وہ خطاب کریں گے، ان سے پھر مسئلے پوچھے جائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے، لوگ وہ اپنی ججمنٹ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، حالانکہ ان کے پاس اصل پختہ علم نہیں ہوگا، سٹل وہ لوگوں کو اپنی ججمنٹ دیں گے۔ یہ ہو رہا ہے آج کے زمانے میں۔ ایسے لگتا ہے آج کا زمانہ بالکل آقا علیہ السلام کے سامنے نقش بر دیوار تھا، دیکھ کر فرما رہے تھے، دیکھ کر فرما رہے تھے۔
کہ لوگ جاہلوں کو علم کی مسند پہ بٹھا لیں گے اور جاہلوں کو عالم سمجھیں گے، پھر ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ کویسچن یہ ہے، اگر علماء سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں اور آپ علماء کو اتھارٹی نہیں مانتے، اکابر ائمہ کو، اب کون سے ائمہ؟ میں ان کی طرف اس کی اگلی سٹیپ پر آ رہا ہوں۔ علماء سے میری مراد ہر مولوی نہیں ہے مسجد کا امام اور عالم اور خطیب، میں وہ بات نہیں کر رہا، وہ جو اتھارٹیز ہیں جن کو ائمہ علم کہتے ہیں، جو حجت ہیں قرآن اور حدیث اور قرآن و سنت کے علم پر، جو علم کے سمندروں میں غوطہ زن ہیں، جو علم کی تہ تک اللہ نے ان کو پہنچایا ہے اور انہیں علم کے سمندر پلا دیے، جو بیک وقت قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، سیرت پر، تاریخ پر، اصول پر، فروع پر نگاہ رکھتے ہیں اور قدیم علم پر بھی مہارت ہے اور دور جدید سے آگاہ ہے اور علم کی تطبیق کرتے ہیں قدیم اور جدید کی۔ اگر ان لوگوں کی ضرورت نہیں اور ہمیشہ علم صرف قرآن کے ٹیکسٹ اور حدیث کے ٹیکسٹ سے مل جانا کافی ہے، تو یہ جو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، تو کویسچن یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں قرآن موجود نہیں ہوگا؟ جب فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، کیا اس زمانے میں قرآن دنیا میں موجود نہیں ہوگا؟ قرآن موجود ہوگا۔ کیا حدیث نبوی موجود نہیں ہوگی؟ بولیے، موجود ہوگی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ سب کتب موجود نہیں ہوگی؟ یہ کتب غائب نہیں ہو جائیں گی، قرآن بھی موجود ہوگا، کتب حدیث بھی موجود ہوگی۔ قرآن اور حدیث کی کتب کے موجود ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ بڑے حجت علماء اٹھا لیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کے موجود ہونے سے اور حدیث کے ٹیکسٹ کے موجود ہونے سے علم سند کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ ورنہ جس زمانے کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا اور علامات قیامت کی بات کی، قرآن بھی اس زمانے میں موجود ہوگا۔ قرآن کسی زمانے میں زمین سے غائب نہیں ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن قیامت تک موجود رہے گا آپ کے ہاتھوں میں۔ تو قرآن موجود ہے، اسی طرح حدیث نبوی بھی قیامت تک موجود رہے گی، وہ بھی حفاظت ذکر میں آتی۔ بخاری، مسلم، یہ کتب بھی موجود رہیں گی۔ تو اس زمانے میں قرآن بھی موجود ہوگا، حدیث کی کتابیں بھی موجود ہوں گی، اور یہ سب موجود ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکل یہ بات سمجھا دی کہ قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ ہونے کا نام علم نہیں ہے۔ قرآن بھی موجود ہوگا، کتب حدیث بھی موجود ہوں گی، مگر فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلماء۔ جو اتھارٹی علماء ہیں ان کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ تو قرآن بھی آپ کے پاس گھروں میں ہوگا اور کتب حدیث بھی ہوں گی، مگر علم نہیں ہوگا، کیونکہ جاہل لوگ علم کی مسند پہ بیٹھ جائیں گے، انہیں علماء سمجھا جائے، وہ اسکالر کہلائیں گے۔ جاہل لوگوں کو اسکالر سمجھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دیں گے، ججمنٹ دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تم کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیثیں ہیں جو میں نے صرف صحیح بخاری سے دی، اور اس سبجیکٹ پر سینکڑوں کی تعداد میں حدیث ہیں جو کتب حدیث میں موجود ہیں۔ میں نے چند نمونے صرف صحیح بخاری سے دیے تاکہ محض صحیح بخاری کا نام لینے والے احباب کو صحیح بخاری کی زبان سے بات کی سمجھ آ جائے۔ تو عرب لوگ سارے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، ان کی زبان عربی ہے۔ اگر عربی زبان رکھنے والا شخص قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر کوئی تفسیر ہی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی امت مسلمہ کی تاریخ میں۔ تفسیریں سب عربی میں لکھی گئیں۔ تو کیوں لکھی گئیں؟ عرب لوگ کہتے بھائی ہماری اپنی زبان ہے، ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، آپ 30 40 جلدوں کی تفسیر کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ سینکڑوں تفاسیر جو اتنی لکھی گئیں، عرب لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری اپنی زبان عربی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے تفسیر کی؟ پوری امت کے 1300 سال پہلے جو گزرے ان میں تفاسیر لکھی گئی عربی میں۔ اگر صرف صحیح بخاری کو پڑھ کر کامل علم ہو جاتا تو امام ابن حجر اسقلانی پوری عمر فتح الباری بخاری کی شرح کیوں لکھتے رہے؟ عربوں کے لیے۔ عرب کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم بخاری پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں انہوں نے غیر عربوں کے لیے لکھی کہ جنہیں عربی نہیں آتی وہ پڑھ سکیں، تو غیر عربوں کے لیے لکھی تھی تو عربی میں کیوں لکھا؟ غیر عرب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بخاری پڑھنی نہیں آتی، تو ابن حجر اسقلانی کی شرح کہاں سے پڑھنی آئے گی؟ آپ میری بات کو سمجھے۔
امام قسطلانی نے شرح لکھی، عربوں کے لیے لکھی، عربی زبان میں، تو اس کا مطلب ہے زبان آنے سے علم نہیں آتا، زبان کے آنے سے علم نہیں آتا، علم کا ایک الگ وجود ہے، اس کے اپنے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، پروٹوکولز ہیں، کنڈیشنز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، تب علم آتا ہے۔ یہ زبان سے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی زبان عربی ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے قواعد کو سمجھنا، اور جس کی زبان عربی نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ پہلے قواعد پڑھتا سمجھتا ہے پھر آگے چلتا ہے۔ مگر بخاری کی شروع لکھی گئی، صحیح مسلم کی، ابو داؤد کی، سنن ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، یہ ساری 1400 سال تک امت حدیث کی کتب کی شروع پڑھتی رہی ہے۔ اور آج جس زمانے میں جس کو خود عربی پڑھنی نہیں آتی، عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ کہتا ہے قرآن پڑھیں اور بخاری پڑھیں، بس اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی جہالت ہے، کتنی گمراہی ہے، کتنی نادانی ہے۔ یعنی جن ائمہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود اپنی کتب میں لکھ رہے ہیں کہ علماء سے پڑھو، اکابر سے پڑھو، اتھارٹی سے پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح علم کا، صحیح تصور کو سمجھنا، صحیح کنسیپٹ کو سمجھنا، صحیح شرع کو سمجھنا، دین کے کسی بھی کنسیپٹ کو سمجھنا، وہ صرف ٹیکسٹ پڑھنے سے نہیں آتا۔ آپ کے ہر ملک میں کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، سکولز آف لا میں، لا سکولز میں کانسٹیٹیوشن پڑھایا جاتا ہے، آپ کے اپنے لکھے ہوئے کانسٹیٹیوشن پہ کمنٹریز ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن پہ کمنٹریز ہوتی ہیں، اور وہ عدالتوں میں، سپریم کورٹس میں، ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشن کی عبارتوں پر بحث ہوتی ہے، کوئی یہ معنی نکالتا ہے، کوئی یہ معنی نکالتا ہے، اس پہ ججمنٹس ہوتی ہیں، اس پر پریسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو الغرض اتنی ڈسکشن اس لیے ہوتی ہیں کہ صرف ٹیکسٹ سے ہر بات معلوم نہیں ہوتی، اس کے اوپر دنیا کی ہر کتاب پر کمنٹریز ہوتی ہیں، اور ایک سبجیکٹ پر ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے۔ میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، سوشیالوجی میں، ہسٹری میں، کوئی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری میں، فزکس میں، بایولوجی میں، ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، اس سبجیکٹ پر درجنوں سینکڑوں کتابیں اور ہوتی ہیں جو مزید وضاحت کرتی ہیں اور تفصیل کرتی ہیں، علم بڑھتا چلا جاتا ہے، تب جا کر پورے کنسیپٹ کا آپ احاطہ کرتے ہیں اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں۔ خالی ٹیکسٹ بک کبھی آپ کو فل نالج نہیں دیتی۔ یہ طریقہ کتاب و سنت کا ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی، اور اسی وجہ سے ائمہ نے حدیث کی ہر کتاب کی شرح لکھی، تاکہ امت کو مفہوم کنوے ہو۔ جب یہ چیز میں نے اصولی طور پہ سمجھا دی کہ علم کی صحت اور علم کا اعتبار صرف ٹیکسٹ پڑھنے، اور وہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینے یا انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ کر لوگوں کو بیان کرنے سے گمراہی زیادہ پھیلتی ہے۔ ہاں کوئی آسان چیز ہے دعوت کی، سوشل ایشو کی، مورل ایشو کی، آسان دعوت کی چیز ہے، وہ ہر شخص پڑھ کے سمجھ لیتا ہے۔ جہاں عقیدہ آئے گا، ڈیپتھ آئے گی، گہرائی آئے گی، کمپلیکیشن آئے گی، وہ پھر سند اس کے لیے چاہیے، وہ پھر محقق ائمہ کے ذریعے جو انہوں نے شرح کی، ایکسپلین کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ وہ خالی ٹیکسٹ کے ساتھ لوگوں کو بتانے سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اب میں نے یہاں تک یہ بات واضح کی کہ ائمہ حدیث کے، فقہ کے بڑے بڑے اکابر ائمہ، ان کی کہی ہوئی بات کو سند سمجھنا، یہ دراصل قرآن اور حدیث کے صحیح فہم تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ وہ قرآن کو بدل کر نیا قرآن کوئی نہیں لاتا، اور حدیث کے بدلے میں کوئی کتاب نہیں لاتا، وہ قرآن ہی کو سمجھاتے ہیں، قرآن کے احکام کی شرح کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ کی شرح کرتے ہیں، مزید ایکسپلین کرتے ہیں، اس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، اور صحیح اور غلط میں امتیاز اور تمیز پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ روش ہو گئی ہے ہر چیز کا انکار کر دینا، اعتراض کر دینا، تنقید کر دینی، اور بیہودہ طریقے سے، لغو طریقے سے، جس میں نہ حیا، نہ ادب، نہ پاسداری، نہ کوئی حدود، نہ قواعد، نہ ضوابط۔ تو یہ چیز فتنہ ہے، دین میں فتنہ ہے۔ یہ میں نے سارا کنسیپٹ کلیئر کیا آپ کو۔ اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام و مرتبہ کی بات کرتے ہیں تو یہ تصور دو جملوں میں ایسے کہہ دینا کہ یہ صوفیوں کی من گھڑت باتیں، بس یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، کرامات کی کوئی حقیقت نہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، وہ ایک صوفی تھے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے من گھڑت باتیں کر رکھی۔ اب یہ بات ایسی ہے، بچے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے یا فلاں اسکالر صاحب نے یہ بات کی ہے تو اسی طرح ہوگی۔ چونکہ ادھر کیس، اصل جو کیس ہے تصوف اور اولیاء کا، ان کے جو وکیل ہیں وہ نہایت کمزور ہیں، وہ مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر حضور غوث العظم کو گالی دی جا رہی ہے، اور حضور غوث العظم کے نام پر کمائی کرنے والے انہیں فکری کو نہیں، وہ مال بٹورنے پر لگے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہوں،
یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، یہ امام ابو الحسن شاذلی ہوں، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، یہ حضرت جنید بغدادی ہوں، سری سقطی ہوں، جتنے اولیاء، حضرت باجدید بستامی ہوں، ارے جن کے نام پر، عقیدت کے نام پر آپ لوگ کھاتے ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کا تعلق ان سے کاٹا جا رہا ہے، ان کا تصور مسخ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو سروکار ہی کسی چیز سے نہیں، سروکار صرف اپنی رسوم پوری کرنے اور اپنا مال بٹورنے سے ہے، بس کاروبار اور دھندا کرنے سے ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان نسل بیکتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے یہ جو بنیاد رکھی کہ دین کے اصل تصورات کو سمجھنے کے لیے ائمہ دین سے تعبیر اور اس کی تشریح اور معنی اور مراد ان سے لینا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ کیا پاکستان اور ہندوستان کے علماء نے یا پیروں نے یا عقیدت مندوں نے گھڑا ہے، یا ائمہ حدیث؟ اب میں اس طرف آ رہا ہوں، کیا ائمہ جو امت مسلمہ کی تاریخ میں اتھارٹیز ہیں، جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، جس کا کوئی تعلق علم کے ساتھ ہے، خواہ وہ اہل سنت ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، خواہ وہ دیوبندی کہتا ہے، خواہ وہ اہل حدیث کہتا ہے، سلفی کہتا ہے، جس کا تعلق بھی حدیث اور سنت کے علم کے ساتھ ہے، جو بھی مکتب فکر ہے، وہ ان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، انہیں پڑھے اور سمجھے بغیر کسی کی علم کی سند ہی نہیں ملتی اس کو۔ میں اب صرف ان تک بات رکھوں گا۔ انہوں نے کتابیں لکھی، سینکڑوں کتب، ان میں سے چند بتا رہا ہوں، بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احوال پر، مقامات پر، کرامات پر، عظمت پر، مرتبت پر پوری کی پوری کتابیں لکھی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی من گھڑت چیزیں نہیں ہیں۔ امام عبداللہ بن اسد الیافعی، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، کتاب ایک ہے، یہ نام 2 ہوں گے، کشف الظنون میں اسن المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر، اور دوسری کتاب جو اس وقت مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے، خود میرے پاس بھی ہے، خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر۔ پھر امام ابن الملقن صحیح بخاری کے شارح ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی سے بھی 50 سال پہلے وفات کا فرق ہے، ان سے قبل بخاری شریف کے شارح امام ابن الملقن، انہوں نے درر الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر۔ پھر امام قسطلانی، وہ صحیح بخاری کے شارح ہیں امام، ان کی شرح بخاری پڑھی اور پڑھائی جاتی، انہوں نے الروض الظاہر فی مناقب شیخ عبد القادر، یہ مواہب اللدنیہ کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھی۔ لغت کے سب سے بڑے امام اور محدث امام ابو طاہر مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس، انہوں نے لکھی روضۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر۔ ان میں کوئی پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان تو وجود میں نہیں آیا تھا، نہ کوئی انڈیا کا ہے، یہ ائمہ محدثین ہیں عرب اکابر۔ امام عز الدین بن عبد السلام، انہوں نے کتاب لکھی اور قصائد لکھے حضور غوث پاک کے۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے الطبقات الکبریٰ لکھی۔ امام تاج الدین السبکی الشافعی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں آپ کے تذکرے کیے۔ امام ابن رجب الحنبلی، سلفی بھی، ہر مکتب فکر کے علماء انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ جس کے گھر، جس کی مسجد میں، جس کی لائبریری میں چلی جائیں، ان کی کتابیں ملیں گی، انہی کو کوٹ کرتے ہیں، جمعہ کے خطبات انہی کو پڑھ کے دیتے ہیں، کتابوں میں ان کے حوالے، یہ ائمہ ہیں، ائمہ۔ ابن رجب الحنبلی، انہوں نے کتاب الذیل علی طبقات الحنابلہ، حضور غوث پاک کے اوپر باب بنائے۔ امام شمس الدین الذہبی، نام سنا ہوگا، اللہ امام ذہبی، سیر و اعلام نبلاء میں آپ کی کرامات کا ذکر کیا، سب کرامات کا۔ امام ابو بکر عبد الغنی البغدادی، انہوں نے تکملۃ الاکمال میں آپ کی کرامات کے باب بنائے۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر میں آپ کی کرامات کو بیان کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زبدۃ الاسرار میں آپ کی کرامات کے تفصیلات بیان کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے التفہیمات الالہیہ میں بیان کی۔ امام عبد الرؤوف المناوی الکواکب الدریہ، حضور غوث پاک کے مناقب اور کرامات کو بیان کیا۔ اور میں نے صوفیاء کی کوئی کتاب کوٹ نہیں کی، صرف ائمہ حدیث کی، محدثین کی، فقہاء کی اور ائمہ علم کو کوٹ کیا۔ صوفیاء نے تو سینکڑوں ہزاروں ہیں جن میں تذکرے لکھے ہیں، انہیں کوٹ نہیں کیا۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ چونکہ ائمہ علم کی بات ہو رہی ہے، وہی ریفرنس لانا چاہتا۔ اب میں پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے اچھی طرح نام سنا ہے، امام ابن حجر الاسقلانی، صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح اور حدیث کے امام اور حجت، امیر المومنین فی الحدیث، اور شرق سے غرب تک اہل سنت کا اور علم حدیث و سنت سے تعلق رکھنے والے کا کوئی مکتب فکر ان کے نام کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا، یہ حجت ہیں۔
الحافظ ابن حجر اسقلانی، ان سے شروع کر رہا ہوں۔ اب میں صوفیاء کی کتابیں یا تذکرے ان کے حوالے نہیں دے رہا، ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے مسائل کا جواب دیا ہے، مسائل اجاب عنہ الحافظ ابن حجر الاسقلانی، فتاوی اور جواب ہیں۔ اس میں امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اکابر ائمہ کا حوالہ دے کر، ما وصلت الینا کرامات احد بطریق التواتر مثل ما وصلت الینا کرامات شیخ عبد القادر، کہتے ہیں ہم تک تواتر کے ساتھ، متواترن، جب کوئی چیز تواتر سے ثابت ہو تو اس علم کو علم قطعی کہتے ہیں، اس کا رد کرنا ناجائز ہے، رد کر ہی نہیں سکتے، علم قطعی ہوتا ہے۔ فرمایا طریق تواتر سے جتنی کثرت کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات ہم تک پہنچی ہیں، آج تک اولیاء اللہ میں سے کسی کی کرامات اتنی کثرت سے اور طریق تواتر سے نہیں پہنچی۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی، یہ وہ امام ہیں جو مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، جو ام القرآن میں مکہ معظمہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، جو مصر اور جامعہ الازہر میں، سوڈان، عرب و عجم، پاکستان، انڈیا، روئے زمین پر جہاں علم حدیث ہوگا وہاں امام ابن حجر اسقلانی کا جھنڈا سب سے بلند ہوگا۔ یہ وہ امام ہیں، وہ سند دے رہے ہیں اس بات کی، اور ان کی کرامات کو بطریق تواتر ثابت کیا ہے۔ اب آگے سمجھیں، بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ پھر امام ابن حجر اسقلانی خود لکھتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے کہی کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بطریق تواتر پہنچی ہیں اور اتنی کثرت سے جو کسی اور ولی سے ثابت نہیں، کہتے ہیں یہ مجھے سند صحیح کے ساتھ ایک اور طریق سے بھی یہ بات پہنچی ہے۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں کہ یہی بات پہلے تو امام عز الدین بن عبد السلام کو کوٹ کیا، اب کہتے ہیں کہ مجھے سند صحیح کے ساتھ ایک اور طریق سے پہنچی ہے، اور وہ امام الحافظ شرف الدین علی بن محمد الجونینی، ان کے طریق سے بھی یہی بات پہنچی ہے کہ انہوں نے امام عز بن عبد السلام سے یہی بات کی کہ حضور غوث پاک کی کرامات بطریق تواتر ثابت ہیں اور اتنی کثرت سے کہ کسی ولی اللہ کی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہی بات علامہ ذابی نے بھی بیان کی ہے۔ یہ سب حوالے حافظ ابن حجر اسقلانی نے دیے، اور یہ جو امام شرف الدین علی بن محمد الجونینی جن کا حوالہ امام اسقلانی نے دیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ صحیح بخاری کا نام لینے والے لوگ اور صحیح بخاری ہی پر اعتماد کرنے والے اور صحیح بخاری کے سوا کسی کو نہ ماننے والے، وہ توجہ کریں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام شرف الدین علی بن محمد الجونینی نے بھی سند صحیح کے ساتھ ان کی بات مجھ تک پہنچی ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ امام شرف الدین الجونینی، یہ وہ امام ہیں جن سے صحیح بخاری کا لکھا ہوا نسخہ ثابت ہے۔ جو ساری دنیا صحیح بخاری پڑھتی ہے، اس کے چند نسخے ہیں، اس کے چند نسخے ہیں، ان کو اصول کہتے ہیں، مخطوطے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ ان ائمہ پر اعتماد ہے، ان کے قلم پر، ان کی ثقافت پر، ان کی صحت پر، ان کے ہاتھ پر۔ چند نسخے ہیں، وہ نسخے پوری دنیا میں صحیح بخاری کے ہیں، اور ان کو اصح النسخ علی الاطلاق، ان تمام چند نسخوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین نسخہ صحیح بخاری کے ٹیکسٹ کا وہ امام یونینی کا ہے۔ اب جو صحیح بخاری پڑھتے ہیں وہ امام یونینی کا لکھا ہوا نسخہ پڑھتے ہیں۔ چند اصول اور بھی ہیں، میں امام یونینی کی بات کر رہا ہوں، اور علی الاطلاق دنیا میں صحیح ترین نسخہ امام یونینی کا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ امام یونینی جو ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ کے بھی شیخ ہیں، استاد ہیں، اور علامہ شمس الدین ذہبی کے بھی شیخ ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ ابھی سلطان عبد الحمید ثانی، جو آٹمن امپائر کا آخری سلطان تھا، جب وہ انہوں نے ختم کر دی، انہوں نے پوری دنیا عرب کے علماء کو ملا کر امام یونینی کا نسخہ نکالا، مکتبوں میں موجود تھا۔ 700 سال پہلے سے بخاری شریف چھپ رہی ہے، انہوں نے امام یونینی کا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اب اپنے زمانے میں چھاپا۔ جب وہ نسخہ ان کے خط سے چھاپا تو 700 سال سے صحیح بخاری چھپتی چلی آ رہی ہے۔ جب اصل مخطوطہ نکال کے چھاپا، ایک لفظ کا فرق نہیں تھا، ایک لفظ کا فرق نہیں تھا، ایک جملہ مختلف نہیں تھا۔ وہ نسخہ بھی میرے پاس ہے، چند لوگوں کے پاس ہے جن جن کے تک وہ پہنچا ہے، وہ ٹرکی کا سلطان عبد الحمید ثانی کا چھپا ہوا۔ اب جو بات بتانے والی ہے، جو کہتے ہیں ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں،
تو بخاری کا نسخہ جو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا پڑھتی اور جس نسخے پر اعتماد ہے وہ امام یونینی ہے. وہ امام یونینی بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اور اتنی کثرت سے ثابت ہیں کہ دنیا کے کسی ولی کی نہیں تھی. یا ان کی بات مان لیں یا صحیح بخاری کو پڑھنا چھوڑ دیں. صحیح بخاری کا نسخہ مشرق سے مغرب تک دنیا میں سب سے عمدہ نسخہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ امام شرف الدین یونینی کا ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آج سے 700 سال پہلے کا نسخہ ہے. ان چند اصول میں سے ایک میجر اصول ہے جس پر اعتماد ہے صحیح بخاری کا. تو سمجھانا مقصود یہ ہے جنہوں نے صحیح بخاری اپنے قلم سے لکھی اور امت کو دی اور 700 سال تک اسی نسخے پر اعتماد کیا اور بخاری پڑھی جاتی ہے وہ حضور غوث پاک کی کرامتوں کے قائل ہیں اور بطریق تواتر قائل ہیں. تو یا ادھر جائیے یا ادھر جائیے. اگر ان کی بات پر اعتماد نہیں تو صحیح بخاری کا نسخہ ہی ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں انہوں نے اور کیا ڈال دیا ہوگا. اگر وہ معتمد نہیں ہیں تو اس نسخے پر اعتماد کیسے آ گیا؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا لکھ دیا. امام بخاری کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ تو ہم تک نہیں پہنچا نا. یہ بات سمجھیں. امام بخاری نے اپنے قلم سے لکھا ہوا کوئی نسخہ نہیں چھوڑا. وہ دنیا میں کہیں اویلیبل نہیں کہ کوئی کہے جی میں امام بخاری کے نسخے کو مانتا ہوں. امام بخاری کے اپنے قلم سے لکھا ہوا نسخہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، نہ کسی لائبریری میں. ان کے تلامذہ نے آگے روایت کی ہے بخاری شریف اور ان ائمہ تک پہنچی. جن ائمہ نے اس صحیح بخاری کی روایات کو لکھا ہے اور اتنی صحت کے ساتھ لکھا ہے کہ چھپ رہی تھی 700 سال سے لوگوں کے پاس. جب سے چھپنا شروع ہوا تب سے چھپ رہی تھی. اس سے قبل قلمی نسخے تھے، کتابت شدہ نسخے پڑھی جاتے تھے. تو 700 سال سے متداول تھی. آج کتب خانوں سے نکال کے جب وہ چھاپا تو ایک لفظ کا فرق نہیں آیا. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جن کے قلم سے صحیح بخاری کے نسخے کا اعتماد ہے ان کے عقیدے یہ ہیں. یہ وہ امام یونینی ہیں. اچھا، پھر امام ابن حجر اسقلانی کی بات ہو رہی تھی. اب امام ابن حجر اسقلانی ان کی ایک کتاب ہے المعجم المفہرس. جو لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی کو مانتے ہیں، اب اس مخمصے کو دور کرنا چاہتا ہوں. جو صوفیاء کو نہیں مانتے، تصوف کو نہیں مانتے اور امام ابن حجر اسقلانی کو مانتے ہیں، تو اس کے اندر ایک تضاد ہے، کانفلکٹ، وہ دور کرنا چاہتا ہوں. یہ امام ابن حجر اسقلانی کی اپنی کتاب ہے المعجم المفہرس. اس کو تجرید و اسانید الکتب المشہورۃ والاجزاء المنثورہ کہتے ہیں. امام ابن حجر اسقلانی نے خود اپنی اس ضخیم کتاب میں 100 تصوف کی کتب کا ذکر کیا ہے، 100، اور اپنی پوری سند لکھی ہے. جو ائمہ سے تصوف کی کتابیں امام ابن حجر اسقلانی نے پڑھی ہیں اور ان کے مصنفین تک باسند اجازت لی ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے 100 کتب تصوف اپنی اسانید میں خود اپنے قلم سے لکھی ہیں کہ میں نے ان کی اجازات لی ہیں اور یہ میری سند ہے. امام ابن حجر اسقلانی تصوف میں اپنی 100 سندیں بیان کرتے ہیں اور کتب تصوف پر اعتقاد کر کے پڑھتے ہیں اور پوری سند بیان کرتے ہیں. تو کتنے تعجب کی بات ہوگی ہم کہیں ہم ابن حجر اسقلانی کو مانتے ہیں اور صوفیاء کو نہیں. تو یہ بڑا عجیب تضاد ہے. ان میں ایک کتاب ہے کتاب الاربعین. وہ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی سند بیان کی ہے. وہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے صاحبزادے حضرت نصر بن عبد الرزاق آپ کے پوتے تک جاتی. حضور غوث پاک کے پوتے کی کتاب امام اسقلانی نے سند کے ساتھ پڑھی اور اجازت لی. اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن علی بن درغام اذنن مشافہتن انبانا احمد بن ابی بکر بن طین الزبیری انبانا محمد بن یحییٰ بن علی بن حبیرہ انبانا نصر بن عبد الرزاق بن الشیخ عبد القادر الجیلانی. امام ابن حجر اسقلانی حضور غوث پاک تک اپنی سند، اپنا شجرہ علم تصوف میں لے جاتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ائمہ حدیث تھے اور ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی صوفیاء کا منکر نہیں تھا. آگے آئے گا حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ بھی اور علامہ ابن القیم بھی اور حافظ ابن کثیر بھی، کوئی بھی تصوف کا منکر نہیں تھا، صوفیاء کا منکر نہیں تھا، اولیاء کی کرامات کا منکر نہیں تھا. ان کی عقیدت تھی اسی طرح ان سے اور اکتساب فیض کرتے تھے. تو اگر ہم ان علماء سے اپنا ربط رکھتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور ان کے طریق کو نہیں مانتے تو یہ پھر تضاد آ جاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑے امام حدیث میں ہیں. امام ابن رجب الحنبلی، ان کی کتاب ہے الذیل علی طبقات الحنابلہ. اب میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ صرف سن لیجئے. یہ ائمہ ہے حدیث کے
جن کو اہل حدیث اور سلفی حضرات بھی حجت مانتے ہیں، اور علماء دیوبند، علماء بریلی، جمیع اہل سنت حجت مانتے ہیں، جن کے ذریعے سے علم حدیث پہنچا ہے، وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا روش بھی دیکھ لیں، ان کا نام ہم کس طرح لیتے ہیں، اور اسکالر بھی کہلاتے ہیں اور عالم بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا ادب اور نیاز مندی، عقیدت مندی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے، الزاہد شیخ العصر، قدوۃ العارفین، سلطان المشائخ، سید اہل الطریقہ فی وقت ہی، محی الدین ابو محمد، صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ، یہ اس طریقے سے نام لکھا ہوا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے کہ جو ائمہ تھے ان کے ہاں ادب کی اہمیت کیا تھی، اور ہم وہ جو جہال، جو حدیث بخاری میں تھا کہ جب عالم اٹھ جائیں گے اور جاہلوں کو عالم بنا دیا جائے گا اور وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ آج کا زمانہ دیکھیں، ہم ان بزرگ ہستیوں کے نام کس طرح لیتے ہیں، اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ کوئی اپنے ملازم کا بھی نام اس طرح معاذ اللہ اتنی بد اخلاقی سے نہیں لیتا۔ حیا اٹھ گیا ہے۔ جس علم میں حیا نہ رہے، جس علم میں وفا نہ رہے، جس علم میں ادب نہ رہے، وہ علم زہریلے سانپ کی طرح ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات مشہور ہوئی۔ یہ امام ابن رجب الحنبلی، احوال معروف ہوئے، اقوال معروف ہوئے، کرامات معروف ہوئی، مکاشفات معروف ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہان وقت آپ سے خوف زدہ ہوتے اور تھر تھراتے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ اب ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ میں نے امام موفق الدین، جو کتاب المغنی، یہ فقہ حنبلی کی سب سے بڑی معتبر ترین کتاب پورے عالم میں ان چند کتب میں سے ہے، المغنی، علم کو شغف رکھنے والے جانتے ہیں، امام موفق الدین جو المغنی کے مصنف ہیں، فقہ حنبلی کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں لم اسمع ان احد یحکى عنہ من الکرامات اکثر مما یحکى عن الشیخ عبد القادر۔ وہ فرماتے ہیں صاحب المغنی امام موفق الدین ابن، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اولیاء میں سے کسی کی کرامات اتنی کثرت سے نہیں سنی جتنی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ، اور ہم نے روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا اور سنا جس کی عزت اور تعظیم دین کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ تعظیم آپ کی ہوتی تھی۔ یہ ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں اور صاحب المغنی کا قول۔ اور پھر امام عز الدین بن عبد السلام شیخ الشافعیہ، ان کا قول لکھتے ہیں انہو لم تتواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر فإن کرامات نقلت بالتواتر۔ فرماتے ہیں دنیا میں کسی ولی اللہ کی کرامات اتنے تواتر کے ساتھ بیان نہیں ہوئی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ یہ کہہ کر اب واقعہ بیان کرتے ہیں آپ کی کرامت۔ یہ کتاب امام ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، نام سن لیں، الذیل علی طبقات الحنابلہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود آنکھوں سے پڑھا ہے امام ناصح الدین الحنبلی الدمشقی کے خط سے، قلم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے شیخ امام ابو الحسن نے بیان کیا، الفقی نے، اور ان کو کہا، وزیر تھا اس وقت کے زمانے کا ابن حبیرہ وزیر تھا، اس وزیر کو خلیفہ وقت نے بلایا۔ یہ کون؟ یہ میں کوئی ایک حوالہ بھی صوفیاء کی کتب سے آج نہیں دے رہا، کوئی ایک حوالہ بھی، کوئی بھی، صرف ائمہ حدیث۔ فرماتے ہیں کہ وزیر ابن حبیرہ کو بلایا بادشاہ نے، خلیفہ کا نام تھا المقتفی لامر اللہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی خلفاء گزرے بنو عباس کے۔ اب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں خلیفہ المقتفی لامر اللہ۔ اس خلیفہ نے اپنے وزیر کو بلایا، اس کا نام ابن حبیرہ۔ اس کو کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک شکایت ہے۔ کس نے کہا؟ بولیے، میں آپ کو کنیکٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ کس نے؟ خلیفہ نے کہا وزیر کو کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک شکایت ہے، وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور مجھے بہت حقیر جانتے ہیں اور میرا ذکر اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ وزیر نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اپنے مدرسہ میں جہاں وہ خطاب کرتے ہیں، اس مدرسہ کے سین میں ایک کھجور کا درخت ہے، پتلا چھوٹا سا کھجور کا درخت ہے، تو خطاب کے دوران اس کھجور کے درخت کو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کھجور کے درخت۔ وَلَوْ نَخْلَةٌ فِي رِبَاطِهِ يَتَكَلَّمُ وَيَقُولُ يَا نُخَيْلَ لَا تَتَعَدَّى أَقْطَعْ رَأْسَكَ۔
اس کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اے کھجور کا درخت، خبردار اپنی حد سے آگے نہ بڑھنا، نہیں تو تمہارا سر قلم کر دوں۔ یہ خطاب میں کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، مگر سناتے ہیں مجھے۔ یہ خلیفہ المقتفی لامر اللہ نے کہا وزیر ابن حبیرہ کو، دراصل وہ مجھے سنا رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں تمہارا سر قلم کر دوں گا اگر تم نے ظلم کیا، عدل کی حدود سے تجاوز کیا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، انصاف نہ کیا، کرپشن کی، دین کی حدود کو توڑا، تو میں اے خلیفہ وقت تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب بجائے میرا نام لینے کے یہ بات کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ خلیفہ نے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، خاموشی سے اکیلے ان سے ملیں، اکیلے، اور انہیں کہیں کہ خلیفہ وقت سے ٹکرانا چھوڑ دیں، اس سے آپ کی انقلابی شخصیت کا بھی اندازہ چل جائے گا۔ خلیفہ نے کہا کہ جا کے اکیلے کہیں کہ خلیفہ وقت سے ٹکرانا چھوڑ دیں، مجھے نہ للکارا کریں، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ خلافت کی حرمت اور مقام اور اسٹیٹ کا اور خلافت کا کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابو الحسن کہتے ہیں وزیر نے مجھے بھیجا کہ آپ جا کر اکیلے میں مل کے ان سے یہ بات کہہ دیں میری طرف سے، اور بتا دیں کہ مجھے خلیفہ نے کہا۔ شیخ ابو الحسن الفقیہ کہتے ہیں میں حضور غوث پاک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ میں مجلس میں گیا، میں انتظار کرتا رہا کہ خلوت ملے، اکیلے میں بات کروں، مگر وہ تو ابھی ٹائم نہیں آیا، آپ کا خطاب ہو رہا تھا۔ میں آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، میں نے کہا خطاب سن لوں، جب خطاب ختم ہوگا تو میں اکیلے وقت مانگوں گا ریکویسٹ کر کے، تو اکیلے جا کے بات کروں گا۔ اب شیخ ابو الحسن الفقیہ جو منسٹر کی طرف سے ابن حبیرہ کی طرف سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا سائڈ پر، تو خطاب کے دوران ایسے میری طرف دیکھا اور آپ فرمانے لگے نعم اقطع راسہا، ہاں اے کھجور کے تنے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وہ یہ میسج لے کے آیا تھا کہ خدا خلیفہ سے نہ ٹکرائیں، اور ابھی بات کرنی تھی خطاب کے بعد۔ وہ کہتے جو ہی مجھ پہ نظر پڑی تو آپ نے فرمایا نعم اقطع راسہا، اے کھجور کے تنے سیدھا رہنا، ہاتھ سے نہ بڑھنا، تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وہ کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے سنا رہی ہے، میں کھڑا ہو گیا، مجلس سے چلا گیا، میں نے جا کے وزیر کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ فبکل وزیر یہ سن کر زار و قطع رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ان کا مقام ہے۔ اب یہ میں آپ کو امام ابن رجب الحنبلی کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرا کہ امام ابو الحسن بن نجا الواعظ ان کا حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گیا، ان کے حالات کا سنا تھا، میں گیا کہ ان کے ساتھ نماز عید ادا کروں، عید کا دن تھا۔ جب وہاں پہنچا تو بڑی مخلوق تھی، بہت ہجوم تھا، اور لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ یہ امام ابن رجب الحنبلی بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ والناس یقبلون یدہ، یہ عالم ائمہ حدیث لکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بدعت کر رہے ہیں، یہ کیا ناجائز کام ہے، ائمہ حدیث لکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وہاں آئے نماز عید سے پہلے فصلی رکعتین قبل الصلاۃ، آپ نے نماز عید سے پہلے آ کے 2 رکعت نماز پڑھ دی، 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اب وہ فرماتے ہیں فقلت فی نفسی ما ھذہ الصلاۃ، میں نے اپنے دل میں سوچا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں شیخ، نماز عید سے پہلے تو کوئی نفل یا رکعتیں پڑھنا سنت نہیں ہے۔ فمن السنت ان لا ينتفل قبلها، سنت تو یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہ پڑھے جائیں، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ میرے دل میں آیا۔ تو جب آپ نے نفل پڑھ کے سلام پھیرا، فلما سلم التفت الی، ان کو معلوم نہیں کون آیا، سلام پھیر کے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے قال لها سبب، یہ جو 2 نفل میں نے نماز عید سے پہلے پڑھے ہیں ان کا کوئی سبب ہے۔ پھر علامہ ابن تیمیہ، اب علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں لکھتے ہیں، اور ابن رجب الحنبلی نے بھی اپنی اسی کتاب میں ان کا حوالہ دیا ہے، مگر میں اصل کتاب علامہ ابن تیمیہ سے کوٹ کر رہا ہوں، اور بھی ائمہ نے لکھا۔ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام عز الدین احمد الفاروسی سے براہ راست سنا، انہوں نے یہ روایت کی مجھے، انہوں نے شیخ شہاب الدین السہروردی سے براہ راست صاحب العوارف ان سے سنا۔ امام شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میں علم کلام پڑھنا چاہتا تھا، علم کلام ایک لوجیکل نالج ہوتا ہے عقائد کے لیے، دلائل کا پڑھنا چاہتا تھا، اور میں کلیئر نہیں تھا کہ کون سی کتاب پڑھوں، متردد تھا، کلیئرٹی نہیں تھی، امام الحرمین کی کتاب الارشاد پڑھوں
یا شارستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں، یعنی مختلف کتابوں میں الجھا ہوا تھا، یا کوئی اور پڑھوں، تو میں نے چاہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاتا ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، تو ان سے کوئی رہنمائی لیتا ہوں کہ کون سی پڑھوں۔ کہتے میں اپنے خالو شیخ ابو النجیب سہروردی کے ساتھ آپ کی خدمت میں گیا، وہ آپ کے پاس نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ابھی میں گیا، نوجوان تھا، ابھی پہنچا تو پہنچتے ہی آپ نے میری طرف دیکھا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے، قال فالتفت شیخ عبد القادر، میری طرف دیکھا، وقال لی یا عمر، دیکھتے فرمایا اے عمر، یعنی شہاب الدین عمر سہروردی، ما ہوا من زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر، جو کتابیں تم پڑھنا پوچھنے آئے ہو یہ قبر کی نجات نہیں دیں گی، جن کتابوں کا پوچھنے آئے ہو یہ قبر کا سامان نہیں کریں گی۔ فرجعت عن ذلک، میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ یہ واقعہ لکھ کر آگے بیان کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، فاخبر ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ ونہا عن الکلام، کہ انہوں نے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کشف کر کے حضرت عمر شہاب الدین سہروردی کے دل میں جو تھا اس کو پڑھ لیا۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے، علامہ ابن تیمیہ نے بیان۔ اب یہ کوئی صوفیاء کے بیان کیے ہوئے تذکرے نہیں ہیں، یہ ائمہ ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، متکلمین ہیں، آپ سمجھ گئے۔ اور پھر ابن رجب حنبلی نے یہاں آگے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کیا، فرمایا الخلق حجابک عن نفسک، تعلیمات بھی دے رہے، فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرے لیے حجاب ہے، مخلوق کی وجہ سے تو اپنے نفس کو سمجھ نہیں سکتا، دھوکے میں رہتا ہے۔ وَنَفْسُكَ حِجَابُكَ عَنْ رَبِّكَ، اور تیرا نفس تیرے رب کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، نفس کی وجہ سے تجھے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا ما دمت تری الخلق لا تری نفسک، جب تک تو لوگوں کو، مخلوق کو دیکھتا رہے گا کبھی اپنے نفس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ وما دمت تری نفسک لا تری ربک، اور جب تک اپنے نفس کو دیکھتا رہے گا اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اے بندے یا خالق کے ساتھ لگ یا خالق کے ساتھ لگ، تاکہ تیرے حجابات اٹھ جائیں۔ اب یہ وہ تعلیمات تھی جو انہوں نے دی، اور انہی تعلیمات اور اعمال و احوال کی وجہ سے ان کو کرامات اور مقامات ملے۔ بعض لوگ جیسے مردوں کا زندہ کرنا، اس طرح کی کرامتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ سرے سے علم ہی نہیں ہے، کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، ائمہ کو، اتھارٹی کو نہیں پڑھا، جہالت ہے۔ اب یہ کتاب ہے امام تاج الدین السبکی الشافعی کی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، معروف کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک باب میں کرامات کا ذکر کرتے ہیں، طبقہ ثانیہ میں صفحہ 524 پر، اور آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامات کی 10 قسمیں، لیکن کہتے ہیں 10 نہیں، میرے نزدیک زیادہ ہیں، اور اینڈ پر لکھتے ہیں کہ 100 اقسام ہیں کرامات۔ اولیاء کرام سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں ان کی 100 کیٹیگریز ہیں، 100 اقسام ہیں جو کرامات اولیاء کی ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں کرتے کرتے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہ بھی کرامت ہے کہ کرامتاً بعض اوقات اولیاء اللہ مردے بھی زندہ کرتے ہیں۔ یہ امام تاج الدین السبکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا زندہ کرنا یہ کرامت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ثابت ہے۔ یہ امام تاج الدین سبکی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے واقعہ بیان کیا کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، مرغا تھا، اس کی ہڈیاں رکھ رہے تھے، جب فارغ ہوئے کھانے سے ہڈیاں جمع ہو گئیں تو آپ نے ان ہڈیوں کو کہا قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، اٹھو اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فقامت دجاجۃ سویہ، مرغی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اب عام تاثر یہ دیا گیا ہے کہ شاید ایسی باتیں پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ یہ بھائی امام تاج الدین سبکی طبقات و شافعیۃ الکبریٰ میں بیان کر، اور مردوں کا زندہ کرنا علامہ ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا مجموع الفتاویٰ کے اندر۔ عموماً سلف صالحین اور صحابہ و تابعین سے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ احیاء موتیٰ، مردوں کو زندہ کرنے کی کرامت حق ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ ان کے مجموع الفتاویٰ میں ہے۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں کہ پڑھا ہی نہیں ہے کتابوں کی، ذخیرے ہیں علم کے، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے اور کرامات بیان کی، مردوں کا کلام کرنا، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات میں سے ہے، مردوں کا کلام کرنا۔
اور باقی بیمار یا مفلوج کا صحت یاب ہو کے کھڑا ہو جانا، پھر ان کو بیان کیا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی نے، اب دیکھیے کوئی ایک نام میں نے غیر معروف نہیں لیا، جس کو شغف علم ہے وہ ان ہستیوں کے مقام و مرتبہ کو جانتا۔ اب امام جلال الدین سیوطی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے آپ؟ امام ابن حجر اسقلانی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ علامہ ابن تیمیہ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ امام ابن رجب حنبلی سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ یہ سارے یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی الحاوی للفتاوی 2 جلدوں میں آپ کے رسائل کا مجموعہ، اس کے اندر فرماتے ہیں، اور امام ابن الملقن جو شارح بخاری ہیں انہوں نے بھی بیان کیا، اور کئی ائمہ نے، حدیث کے ائمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ نماز ظہر سے قبل میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، اور عالم بیداری میں نماز ظہر سے قبل مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنی لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ بغداد میں نماز ظہر کا ٹائم تھا، اس سے قبل آقا علیہ السلام سامنے آئے، فرمایا بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عجمی آدمی ہوں، کیونکہ آپ اصلاً ایران کے صوبہ گیلان کے رہنے والے تھے، فارسی زبان کے تھے، اور طالب علم کے طور پہ بغداد شریف گئے تھے، بغداد۔ تو فرمایا میں عجمی ہوں، ایرانی ہوں، تو یہ فصائے بغداد ہیں، عرب کے، بغداد کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، میں انہیں عربی زبان میں کیسے خطاب کروں؟ میری زبان نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے، شیخ عبد القادر جیلانی، بیٹے منہ کھولو۔ آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا میرے منہ، تو میں گیا مجلس باز میں، اب خطاب کے قریب تھا، تو وہاں سیدنا مولا علی المرتضیٰ سامنے آ گئے۔ نماز ظہر کے بعد، ظہر سے قبل آقا علیہ السلام، اور نماز ظہر کے بعد خطاب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر فرمایا کہ بیٹے منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے؟ لما لا تکملها 7، 7ویں مرتبہ کیوں نہیں ڈالا جیسے آقا علیہ السلام نے ڈالا تھا؟ فرمایا قال ادبا مع رسول اللہ، حضور علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کے ادب، انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں عدد کو کم رکھنا چاہتا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک ابدال کو مقرر کرنے کی کرامت بیان کرتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی کا اعلیٰ۔ امام سخاوی ہیں الجواہر والدرر میں، یہ بھی اصول حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، میں نے صفیاء کے تذکرے کوٹ نہیں کیے، ائمہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر امام عبد الرؤف المناوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ فِي الْفِقْهِ وَالتَّصَوُّفِ إِمَامًا، تصوف اور فقہ میں آپ امام تھے، اور اجمع علی امامتہ اہل الخلاف والوفاق، ان کو ماننے والے اور مخالفت کرنے والے سب کوئی آپ کے مقام امامت کو مانتا تھا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امامت کا درجہ حد قطعی کو، علم قطعی کو پہنچتا ہے، دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر امام عبد الرؤف المناوی محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثتاً آپ کے جسم مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور یہ وہ کرامت ہے جو آقا علیہ السلام کے معجزہ سے وراثتاً ان کو ملی تھی۔ جیسے میں نے علامہ ابن تیمیہ کا بیان کیا، وہ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں جب آپ کا نام لیتے ہیں کہتے انہو سالہ، ایک شیخ کا ذکر کرتے ہیں، ایک بزرگ، سالہ قطب العارفین ابا محمد عبد القادر الجیلانی، عارفوں کے قطب شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ پوچھا، یعنی یہ عقیدہ تھا کہ عارفین پر قطب بھی ہوتے ہیں اور یہ ان کا درجہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اور چیزیں بیان کی ہیں۔ پھر مجموع الفتاوی میں علامہ ابن تیمیہ نے 450 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے، کتاب علم السلوک۔ جو شخص چاہے، ضخیم 30-40 جلدوں میں علامہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی موجود ہے، ہر بڑے مکتبے میں موجود ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کی جلد 5ویں جلد کے اندر 450 صفحات علامہ ابن تیمیہ نے کتاب علم السلوک، تصوف کے علم پر لکھی، 450 صفحات مجموع الفتاوی، اور ان 450 صفحات میں تقریباً آدھی کتاب حضور سیدنا غوث العظم کی کتاب فتوح الغیب کی شرح کی ہے، آدھی کتاب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مجموعہ ہے، فتوح الغیب، اس کی شرح کی ہے لفظاً لفظاً، جملتاً جملتاً، علامہ ابن تیمیہ۔ تو یعنی وہ اتنے درجے کے علماء، ائمہ، محدثین، فقہا، جن کو دنیا علم ہمیشہ سے سند مانتی ہے،
بھلے نقطۂ نظر سے کسی کا اختلاف ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، مگر ان کے مقام علمی سے کبھی کسی نے اور مرتبہ علمی سے انکار نہیں کیا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ان کی کتابوں کی شرح لکھتے ہیں۔ میں نے ریفرنس دے دیا ہے، ہر سننے والے کو چاہیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کی 5ویں جلد اٹھائیں، 450 صفحات، صرف حضور سیدنا غوث الاعظم کی کتاب فتوح الغیب کی شرح اس کے آدھے صفحات پر، لگ بھگ سمجھیں 250-250 صفحات صرف حضور غوث پاک کی فتوح الغیب کی شرح پر، یعنی اندازہ کریں کہ ان کی عقیدت کیا تھی اور ان کا احترام کیا تھا اور ان کے مقام و مرتبہ کا تسلیم کرنے کا عالم کیا تھا۔ یہ علامہ ابن القیم ہے، کون سا نام، کس سے، اگر یہ کسی کی بات کو نہیں ماننا تو پھر تو ذخیرہ علم ختم ہو گیا، پھر علم سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ میں نے تمام جہاد کے اکابر ائمہ علماء کے درج کر دیے۔ علامہ ابن القیم انہوں نے باب قائم کیا، فصل اپنی کتاب مدارج السالکین میں، کن مع الحق بلا خلق، جو میں نے شروع کیا تھا، وکن مع الخلق بلا نفس، باب قائم کیا کہ حق کے ساتھ ہو مخلوق کو نکال کر، اور مخلوق کے ساتھ ہو نفس کو نکال کر۔ یہ اگلا جملہ اس میں فرماتے ہیں مدار حسن الخلق مع الحق و مع الخلق، اللہ حرف ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن خلق اور مخلوق کے ساتھ حسن خلق، اس کا مدار 2 حرفوں پر ہے، صرف 2 حرفوں پر، اور فرماتے ہیں وہ 2 حرف وہ خلاصہ ہیں اللہ کے تعلق کو کیسے حاصل کریں اور مخلوق کے تعلق میں صفائی کیسے ہو۔ وہ کہتے ہیں سارے تصوف کا خلاصہ شیخ عبد القادر جیلانی کے 2 حرف ہیں۔ آپ نے فرمایا کن مع الحق بلا خلق و مع الخلق بلا نفس، اگر اللہ کے ساتھ ہو تو مخلوق درمیان میں نہ رہے، اور اگر مخلوق کے ساتھ برتاؤ ہو تو تیرا نفس درمیان میں نہ رہے۔ یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ آپ کے اس کلام میں سلوک و طریقت اور تصوف کے سارے قواعد 2 لفظوں میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہی طریقہ بندے کا واسطہ اللہ سے بھی درست کر دیتا ہے اور مخلوق سے بھی درست کر دیتا ہے۔ یعنی اس درجے کے ائمہ وہ اپنی کتابیں بھرتے ہیں، یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور آگے بہت سارے ابواب ہیں، یہ علامہ ابن القیم کے میں نے بتایا، اس طرح حافظ ابن کثیر بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ سب یہ ہے کہ ائمہ علم میں جس عالم اور جس امام کی کتابیں اٹھا لیں، حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے کسی کا قلم محروم نہیں رہا، اور پھر تذکرہ اس طرح ان کے احوال بھی بیان کیے، مقامات بھی بیان کیے، ان کی تعلیمات اور کلمات بھی بیان کیے، اور ان کی کرامات بھی بیان کی۔ آج اگر کچھ لوگ اپنی جہالت کے باعث، ان کے لیے تنبیہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ خدا کے لیے آپ کا ذکر کریں تو سند کے ساتھ کریں، ان کتب سے پڑھ کے کریں جو کتب معتمد ہیں، جن کو ائمہ نے لکھا ہے۔ بعض اوقات اچھا کیس نالائق وکیل ہار جاتا، تو آپ جب کھیلیں گے ائمہ کے مبارک نام سے اور جھوٹی من گھڑت باتیں بتائیں گے جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، تو نتیجتاً آپ ان بزرگوں کے مقام پر بھی انکار و اعتراض کروائیں گے، منکرین کی زبانیں کھولیں گے، لوگوں کے عقیدے خراب کریں گے۔ مقصد بات کا یہ ہے، خدا کے لیے جب اللہ کے دین کی بات ہو، سند کے ساتھ، اصل کے ساتھ، اصول کے ساتھ، ضابطے اور قاعدے کے ساتھ، اگر غلط بات کر دیں گے تو جو لوگ انکار کرنے والے، تنقید و اعتراض کرنے والے، ان کی زبانیں کھلیں گی اور اصل عقیدے پر وہ حملہ آور ہوں گے، اور نقل کو رد کرتے ہوئے اصل کا بھی انکار کروائیں گے، آپ کی نسلوں کے عقیدے خراب ہوں۔ پاکستان میں ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، انڈیا میں کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں کرتے ہیں، میں نے سنے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ ہمیشہ جب بات کریں اصل پر کریں، وما علینا الا البلاغ، اللہ پاک ہمیں اپنے لطف و کرم سے نوازے اور ہمیشہ خیر پہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔